السلام علیکم، الحمد للہ، اللہ کے خیریت سے سلسلے چلیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آواز آ رہی ہے سب کی طرف؟ ہاں اب آ رہی ہے۔ جی اب آ رہی ہے۔ بیچ میں شاید ڈسکنیکٹ ہو گیا ہاں، تھا۔ رضوانہ اب آ رہی ہے، بالکل۔ چلیں ہم سورہ فرقان آیات 21 سے 34 پہ بات کر رہے تھے۔ تو ہم نے کہا کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آگے بڑھ کر کافروں کے جو اچھے اعمال ہوں گے ان کو ٹھوکر مار کر ریزہ ریزہ کر دے گا۔ اور ریزن کیا ہوگا؟ وہی بات کہ وہ اخلاص سے خالی، ایمان سے خالی اور شریعت کی پیروی میں نہیں کیے گئے ہوں گے، ہے نا؟ کافر ندامت سے اپنا ہاتھ چباتے ہوئے پکارے گا کہ کاش میں نے فلاں شخص سے دوستی نہ کی ہوتی۔ تو یہ جو کافر کو ندامت ہوگی وہ کس وجہ سے ہوگی؟ کہ وہ رسول پر ایمان نہ لایا، ہے نا؟ یہی بات چل رہی ہے نا کہ رسول پر انہوں نے ایمان نہیں لانا تھا، اس لیے کہہ رہے تھے کہ ڈائریکٹ فرشتہ آ کے ہمیں کیوں نہیں بتا دیتا، یا اللہ تعالیٰ ہی خود کیوں نہیں آ جاتا۔ تو اس وقت حشر کے میدان میں جب کھڑے ہوں گے تو منکرین رسالت، انکار رسالت کرنے والے کافر ندامت سے، شرمندگی سے اپنا ہاتھ چباتے ہوئے پکارے گا کہ کاش میں نے فلاں شخص سے دوستی نہ کی ہوتی۔ یعنی جو ہم کہتے ہیں نا کہ کمپنی میٹرز، اور فلاں شخص کو خلیل نہ بنایا ہوا، تو خلیل کی بات کی جا رہی ہے۔ تو خلیل خلت دوستی کا وہ لیول ہوتا ہے کہ جس سے کہ آپ کی ہارٹ فیلٹ فرینڈشپ، دلی وابستگی جس سے ہو جاتی ہے آپ کی، ہے نا؟ جس کو آپ سارا ان اینڈ آؤٹ اپنا بتا دیتے ہیں، جس کی طرف آپ ہر مشکل یا ہر خوشی کے موقع پہ فار دا فرسٹ انسٹنس آپ رجوع کرتے ہیں، وہ ہوتا ہے آپ کا خلیل۔ ٹھیک ہے؟ تو کہے گا کہ میں نے کاش فلاں شخص کو خلیل نہ بنایا ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس بدبخت نے مجھے نیکی سے دور رہنے اور گناہ کے کام کرنے کی پٹی پڑھائی۔ تو آپ دیکھیں کہ بری صحبت، بری دوستی انسان کو کہیں کا نہ چھوڑتی، کہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ تو اس سے ہمیں برے دوست یا بری صحبت یا کوئی برا رشتہ دار، اس کی علامت بتائی جا رہی ہے کہ وہ کون ہوگا؟ کہ جو آپ کو دنیا کی دنیا سمجھائے اور آخرت کی طرف سے غافل کر دے۔ روز قیامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کریں گے کہ میری قوم نے قرآن جیسی عظیم نعمت کی ناقدری کی اور اس سے کنارہ کشی کر لی تھی۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن پر کہ قرآن نازل ہوا اور جنہوں نے اپنا بس پڑھتے جو کوشش تھی اس کا حق ادا کر دیا، وہ پیغام ہم تک پہنچانے کا، لیکن ان ریٹرن ان کی قوم کی طرف سے، امت کی طرف سے ان کو وہ خاطر خواہ رسپانس نہیں ملے گا، جس کا وہ شکوہ اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گے کہ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اور رسول کہے گا اے میرے رب، یقیناً اس قرآن کو میری قوم نے چھوڑا ہوا بنا رکھا تھا۔ تو قرآن کو چھوڑنا ایک لٹرل میننگ میں تو یہ ہے کہ قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگایا، ٹھیک ہے؟ دوسرے بہت سارے معنی جو ہیں وہ قرآن کو چھوڑنے کے، قرآن سے کنارہ کشی کرنے کے، محجورہ ہے نا، چھوڑا ہوا، یعنی قرآن سے دوری اختیار کر لی تھی، قرآن کا حق ادا نہیں کیا۔ قرآن کے جو 5 حقوق ہیں ان کو ریوائز کر لیجئے کہ اس پر ایمان لانا سب سے پہلا حق ہے نا، تو اس پر ایمان ہی نہیں لائے۔ نمبر 2، اس کی تلاوت کرنا، وہ تلاوت جیسے کرنی چاہیے اس کا حق ادا نہیں کیا، کیونکہ ہم جو نان عربز ہیں تو ہماری تو زبان نہیں ہے نا یہ، تو ہمیں اس کی ادائیگی کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے اور سیکھنا چاہیے۔ تو جس نے
تجوید نہیں سیکھی، جس نے قرآن کے مخارج اور قرآن کے الفاظ کی ادائیگی صحیح نہیں کی، تو وہ بھی ایسا ہی ہوگا، وہ بھی اسی کیٹیگری میں آئے گا کہ اس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس نے قرآن سے دوری رکھی تھی۔ ایک رسمی رواجی سماجی تعلق رکھنا کہ برکت کے لیے پڑھ لینا، دکان کھولو تو پڑھ لینا، گھر نیا کھولو، گھر نیا لو تو پڑھ لینا، دلہنوں کے سر پہ سے گزار دینا، حصول ثواب اور ایصال ثواب تک محدود کر دینا، یہ سب یہ مہجورہ میں آ جائے گا۔ قرآن کو اس کام کے لیے ہی استعمال نہیں کیا جس کے لیے وہ آیا تھا، باقی سارے کام کر لیے۔ اس کی تلاوت کا اہتمام نہ کرنا، اس کو صحیح تجوید سے نہ پڑھنا، پھر اس پر عمل کرنا تو عمل نہیں کیا، پھر اس کو دوسروں تک پہنچانا، اس کے معنی اور مفاہیم جو ہیں اس پہ مفہوم پر غور کرنا، وہ غور نہیں کیا، تو یہ سب چیزیں جو ہے نا اس کے اگینسٹ چلے جائیں گے، اور ہم جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شکوہ اس شکایت کے مصداق بن جائیں گے کہ ہم پر بھی وہ اپلائی ہوگی، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ تو کہا کہ رسول کہیے کہ یا رب میری قوم نے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کون سی تھی؟ مطلب قریش کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں، ہماری ہی بات ہو رہی ہے۔ تمام لوگ جن کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کر بھیجے گئے، تو یہ تو کل انسانیت ہے نا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اب آپ رہتی دنیا تک کے تمام انسانوں کے لیے، چاہے وہ آپ کو مانتا ہے چاہے آپ کو نہیں مانتا، آپ کی تو بعثت سب کے لیے ہے نا۔ تو وہ سب لوگ اس میں آ جاتے ہیں جن کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کر بھیجے گئے۔ پھر قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ شفا لما فی الصدور ہے نا، سینوں کی بیماریوں کی شفا ہے۔ اور ویسے بھی جنرلی جو ہماری ظاہری بیماریاں ہیں اس کے لیے بھی قرآن میں شفا موجود ہے نا۔ تو پھر قرآن سے اپنی بیماریوں کا علاج نہ کرنا، وہ بھی اسی کیٹیگری میں آ جائے گا پھر، کہ قرآن کو آپ نے چھوڑ رکھا ہے، قرآن سے آپ نے دوری برتی ہوئی ہے، یا قرآن کی تلاوت کو صرف رمضان تک محدود کر دینا، رمضان کے رمضان کھولنا صرف قرآن، اگین وہ بھی یہی ہو جائے گا کہ آپ نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے۔ یا قرآن کھولنا لیکن صرف مخصوص صورتیں پڑھنا، پورا قرآن نہ پڑھنا، پورا قرآن مکمل نہ کرنا۔ وہ کوئی اسکالر کی بات ہی آ رہی تھی کسی کی کہ اگر رمضان میں کوئی قرآن مکمل نہیں کرتا نا، مطلب جسٹ میک اٹ اے پوائنٹ، ویسے تو ہم بہت کاؤنٹ اورینٹیڈ ہیں اور ہم چاہتے ہیں ہم کہ 2 مکمل کیے اور 3 مکمل کیے اور اس ایک ریس میں لگے رہتے ہیں، لیکن ایک قرآن مکمل کرنا، میک اٹ اے پوائنٹ کہ یہ ٹارگیٹ ضرور اچیو ہو، ہے نا، تلاوت کے ساتھ، اور اگر ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ بھی ہو جائے تو نتھنگ لائک دیٹ، لیکن تلاوت کے ساتھ ایک قرآن کا از کم مکمل ہونا، کیونکہ اگر کسی نے نہیں کیا تو وہ پورے سال بھی پھر نہیں کر سکتا، دیٹ از اے فیکٹ۔ تو یہ سب چیزیں اسی میں ہی آ جاتی ہیں کہ قرآن کو چھوڑے رکھا ہے۔ تو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہ کرنے والوں کو حسرت ہوگی۔ جیسا ہم نے کہا کہ اکثر لوگوں کی گمراہی کا سبب برے دوست ہوتے ہیں، ہے نا، کہا نا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اگر تو دوست دیندار ہے تو پھر وہ آپ کو بھی اسی راستے پر لے کر چلے گا، ورنہ وائس ورسا۔ تو یہ آیت نمبر 30 میں قرآن کو ترک کرنا یا قرآن کو چھوڑنا کہا گیا ہے، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ قرآن جس مقصد کے لیے نازل کیا گیا ہے اس سے وہ کام نہ لینا، ٹھیک ہے، اس کا حق ادا نہ کرنا، اس سے دوری برتنا، قرآن کی تلاوت کے وقت
شور برپا کرنا. قرآن پر غور و فکر نہ کرنے کی جب ہم بات کر رہے تھے تو دیٹ مینس کہ اس کے جو اوامر ہیں نا، امر کی جمع اوامر، اس کے جو ڈوز ہیں اس پر عمل نہ کرنا، اس کے جو نواہی ہیں یعنی جو ڈونٹس ہیں اس سے اجتناب نہ کرنا، اس سے نہ بچنا، یا قرآن کو چھوڑ کر کسی اور کتاب کو پرائیورٹی دینا، کسی اور کتاب کو ترجیح دینا، تو یہ سب اس محجورہ یا ہجران قرآن کی کیٹیگری میں شامل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر فرمایا کہ قرآن کے ایک ساتھ نازل ہونے کی وجہ کیا ہے. وہ یہ کہتے تھے نا کہ قرآن تو ایک ساتھ کیوں نہیں نازل ہو جاتی، تھوڑا 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 کر کے کیوں نازل ہو رہا ہے. تو فرمایا کہ وہ اس لیے ایک ساتھ نازل نہیں ہو رہا تاکہ دل کی مضبوطی حاصل ہو، ہے نا. یہ اتنا بھاری کلام ہے کہ اس کو دلوں میں ایبزورب ہونے کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے نا. اور پھر تھوڑا تھوڑا نازل ہونے میں ایک اور حکمت یہ کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا قرآن کے جذب ہونے کے لیے مفید ہے. ٹھیک ہے. تھوڑا تھوڑا قرآن انسان پڑھتا جاتا ہے اور وہ فطرت میں، دل میں، دماغ میں، عمل میں جذب ہوتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جو انسان اس کا بوجھ اٹھا سکتا ہے پھر دل اس پر جم جاتا ہے. بالکل آپ دیکھیں جیسے کہ جو بارش ہلکی ہلکی اور رک رک کر ہو وہ زمین کی پیداوار کو بڑھاتی ہے نا، بجائے اس کے کہ جو طوفانی بارش ہوتی ہے تو اس میں تو کیچڑ زیادہ پیدا ہو جاتا ہے اور پانی جذب ہونے کی بجائے بہہ جاتا ہے نا. تو قرآن کے تھوڑا تھوڑا نازل ہونے میں بھی اللہ کی بے پناہ حکمتیں ہیں. انسان کے اندر ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے، جیسے کہا تھا نا پچھلی دفعہ ہم نے نہیں بات کی تھی کہ انسان جلد باز ہے. جب ہم قرآن سمجھنا شروع کرتے ہیں، پڑھ تو الحمدللہ ہم رہے ہیں بچپن سے ہی، لیکن اب جب ہم قرآن جب سمجھنا شروع کرتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ سب کچھ ایک ساتھ معلوم ہو جائے، ہے نا. اتنی انزائٹی اور اتنی کریونگ ہو جاتی ہے انسان کو. لیکن اللہ تعالیٰ جو طریقہ بتا رہا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے، تو یہ طریقہ انسانی فطرت اور انسان کی مزاج کے ساتھ بلینڈ ہوتا ہے، اس کے لیے بہتر ہے. اسکالرس کہتے ہیں کہ ہر وہ انسان جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، جس کو اللہ کے آگے اکاؤنٹیبلٹی فیس کرنے سے ڈر لگتا ہے، تو اس کے لیے یہ جو آیت نمبر 30 ہے نا، اسے اس آیت پر غور و فکر کرنا چاہیے. پھر آگے آیا 35 سے 44. یہاں پر فرمایا کہ اکثریت کا معبود اللہ نہیں ہے بلکہ اپنے نفس کو معبود بنایا ہوا ہے. تو یہاں پہ جو ہے کئی قوموں کے عبرتناک انجام کا بیان ہے. ان قوموں میں آل فرعون، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، کنویں والے اور قوم لوط شامل ہیں. بدقسمتی سے مجرم قومیں اللہ کے بجائے خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیتی ہیں. نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والے انسان نہیں، در حقیقت حیوان ہیں. وہ زندگی نہیں گزار رہے ہیں بلکہ زندگی انہیں گزار رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حیوانی تقاضوں سے بلند تر پاکیزہ مقصد زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو نفسانی خواہشات کی پیروی کیسے ہوتی ہے؟ مطلب آپ دیکھیں کہ نفس کو آپ کیسے کہیں؟ کوئی کہتا ہے کہ میں نے اپنے نفس کو خدا بنایا ہوا ہے؟ ایسا تو کوئی نہیں کہتا، لیکن کرتے وہی ہیں جو دل چاہتا ہے. نماز کا دل چاہا تو پڑھ لی، نہیں چاہا تو نہیں پڑھی. تو what does that mean؟
अगर अल्लाह का हुक्म मानते, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते, फिर तो नमाज पाबंदी से पढ़ते। लेकिन कभी पढ़ी कभी नहीं पढ़ी, तो ये किसकी इताअत हो रही है? अपनी मर्जी की ना। तो अपनी मर्जी ही तो अपना नफ्स है। मैं, हम कहते हैं ना कि मेरा दिल चाहेगा तो करूंगी। तो व्हाट इज दिस मैं? दिस मैं इज योर नफ्स। फर्ज रोजा है, एग्जाम होंगे तो नहीं रखूंगी। दिल चाहा तो रखा, दिल चाहा तो नहीं रखा। मतलब फर्ज रोजे की भी रिलैक्सेशन बताई गई है ना, कि कोई ऐसी बीमारी हो जिसमें कि जान का खतरा, या प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग मदर्स जो होती हैं, इनको ये रुख्सत दी गई है। या जो एल्डरली, बड़ी उम्र के अफराद हैं, या फिर कोई ऐसी बीमारी है जिससे कि अ, जान को नुकसान पहुंचने का खतरा है, तो उसमें आप को रिलैक्सेशन। लेकिन एग्जाम इज नो रिलैक्सेशन। इम्तिहान की वजह से लोग रोजा छोड़ देते हैं, बिकॉज के स्पोर्ट प्रैक्टिस हो रही है या स्पोर्ट एक्टिविटी हो रही है, आउटडोर वर्किंग है, तो इसलिए मैं रोजा नहीं रखूंगी। ये क्या है? ये तो कोई रीजनिंग है ही नहीं। फिर पर्दा, जो शरीयत ने बताया है, वो चाहेगा तो करूंगी, नहीं चाहा तो आई एम फेड ऑफ इट, आई एम फेड अप ऑफ इट, छोड़ दूंगी। तो ये किसकी पैरवी हो रही है? अल्लाह की तो नहीं है, ये नफ्स की पैरवी हो रही है। तो कहा कि ऐसे लोग खुद जिंदगी नहीं गुजारते, बल्कि जिंदगी उनको गुजार रही है। जैसे हम कहते हैं ना कि आई जस्ट वांट टू किल द टाइम। यू आर नॉट किलिंग द टाइम इज किलिंग यू, माइंड यू। तो याद रखें कि या तो अल्लाह की इताअत होती है या नफ्स की इताअत होती है, कोई तीसरा बीच में नहीं आता। यानी अगर जो मुशरिकीन दूसरे माबूदों की इबादत करते थे ना, तो वो भी क्यों था? क्योंकि उनका दिल चाहता था। तो एक्चुअली वो भी नफ्स की ही इबादत कर रहे थे। ये बताया ना कि जब शिर्क का आगाज हुआ, तो एक सफेद रंग के पत्थर की इबादत की जाती थी, उसको पूजा जाता था। फिर कुछ अरसा हुआ तो उस सफेद पत्थर की बजाय कोई रंगीन पत्थर रख लिया। तो व्हाट डज दैट शो? वो पत्थर को माबूद नहीं बनाया था, वो जो कलर्स थे, जो नफ्स की मरगूबात हैं, उसको माबूद बनाया हुआ था। तो देर इज नो थर्ड एंटिटी। या अल्लाह की इबादत होगी या नफ्स की इबादत होगी। आप देख लेना कि आजकल हमारे माशरे में, जिंदगी के हर गोशे में आपको ये चीज नजर आएगी कि कितनी अल्लाह की इबादत हो रही है, कितना अल्लाह को माबूद बनाए और कितना नफ्स को माबूद बनाए। शादी के ही उसको देख लीजिए आप। इस्लाम में शादी का मकसद, निकाह का मकसद घर, मतलब अज़दवाजी ताल्लुक कायम करना और घरों को बसाना, है ना। शादी फन और फ्रॉलिक के लिए तो नहीं होती है, मजे के लिए। आजकल जो है वो शादी का मकसद क्या रह गया है? जब तक दिल लगे लगाओ, दिल भर गया तो छोड़ दो। तो निकाह की तो इजाजत है ना, और तलाक को भी जायज किया हुआ है। लेकिन निकाह और तलाक को अपने मकसद के गिर्द घुमाना, अगेन वो नफ्स की जय हो रही है।
تو معبودوں میں سے بدترین معبود انسان کا اپنا نفس ہے. جو چیز نفس کو اچھی لگی اس کے پیچھے لگ گئے، جس چیز کا موڈ نہیں اس کو چھوڑ دیا. تو واٹ از دس؟ ایسا شخص اپنی عقل اور فہم سے کام نہیں لیتا. تو انہیں مویشیوں سے بدتر کیوں کہا گیا ہے؟ یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں. بل ہم عدل، پہلے کہا کہ جانوروں جیسے ہیں بلکہ اس سے بھی گئی گزرے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جانور مویشی بھی نا جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے وہ ایک حد تک اسے سمجھتے ہیں اور اسی کام میں لگے ہوئے ہیں. لیکن انسان جس کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا تھا، اللہ نے تو یہ کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جنوں اور انسانوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کی ہے. تو عبادت کا مفہوم ایکسپینڈ کریں. صرف نماز روزہ عبادت نہیں ہے، وہ تو ایک عبادت کا سمبل ہے. مینس اللہ کی فرما برداری کے لیے بنایا ہے نا. تو انسان جس کو کہ اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا تھا، اور جس کا اسے رسولوں نے یاد بھی دلایا کہ تمہارا مقصد یہ، رسولوں کا وقتاً فوقتاً آنا اور کتاب کے ساتھ آنا ایک ریمائنڈر بھی دیتا رہا کہ دیکھو تم اپنا مقصد نہیں بھولو. تو اگر وہ انسان جس کو اتنا کانسٹنٹ ریمائنڈر دیا جا رہا ہے کہ تمہارا مقصد کیا ہے، واٹ از یور پرپس ان دس ورلڈ، واٹ از دا پرپس آف یور لائف، اگر وہ مقصد بھول جاتا ہے اور شرک کرنے لگتا ہے تو جانور سے بھی گیا گزرا ہو گیا. پھر آیات 45 سے 60 یہاں پر جو ہے جہاد بالقرآن کا حکم دیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی کئی نعمتوں کا تذکرہ ہے، جس میں سے کہ سایہ، وہ ایک شیڈ ہے. کہا سائے کا پھیلنا اور سکڑنا، وہ کتنی بڑی نعمت ہے. آپ دیکھیں کہ کانسٹنٹ اگر شیڈ ہی شیڈ رہے تو بھی انسان جو ہے وہ زندگی اس کے لیے گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. تو کہا کہ سائے کو پھیلاتا بھی ہے، سکیڑتا بھی ہے. تو سایہ، دھوپ، سورج، دن رات، دن کام کے لیے دیا، رات کو ایک لباس بنایا ہے. جیسے لباس پہن کے ایک کمفرٹ کا، ایک پروٹیکشن کا، ایک سکون کا احساس ہوتا ہے. تو رات جو ہے اس کو لباس بنایا ہے تاکہ انسان اس میں سکون حاصل کرے. نیند، ٹھنڈی ہوائیں، بارش، ہے نا، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ توحید کے دلائل ہیں. بارش اللہ کی رحمت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش ہوتی تھی تو بہت خوش ہوتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ پانی جو ہے ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے تمہارے پاس، تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اور استغفار کرنے سے بارش ہوتی ہے. پھر پانی اور پانی کی گردش کا نظام جو واٹر سائیکل ہے، وہ بلا شبہ اللہ ہی کی عطا کردہ نعمتیں ہیں. آپ دیکھیں یہ جو سمندر کا پانی جب وہ واٹر ویپرز بن کے آسمان پر اٹھتا ہے، بادلوں کی شکل اختیار کرتا ہے، تو جو اس کا سالٹ کنٹینٹ ہوتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے، وہ اس کے ساتھ اوپر نہیں جاتا. تو کس نے یہ ٹیوننگ کی ہے؟ تو بدقسمتی سے انسانوں کی اکثریت بڑی ہی احسان فراموش ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ کفار کے خلاف قرآن حکیم کے ذریعے جہاد کریں. تو قرآن حکیم کے ذریعے جہاد کرنا کیا ہوگا؟ کہ جو بھی اللہ کا فرمان ہے، جو بھی اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اسے کھول کھول کر دوسروں کو بتائیں. اور اس کو کیا کہا گیا؟ جہاد کبیرہ، سب سے بڑا جہاد، the need of the hour. اور یہ
سورہ فرقان چونکہ مکی صورت ہے، تو مکی زندگی میں تو تھا ہی جہاد، پورا جہاد بالقرآن، ہے نا؟ تو جب ہجرت کے بعد وہ مدینہ پہنچے تھے تو وہاں پہ پھر جہاد بالسیف یعنی قتال کا مرحلہ آیا تھا۔ تو قرآن کی دعوت اور تبلیغ کا تو سٹارٹنگ پوائنٹ ہی یہ ہے کہ جہاد بالقرآن، کہ آپ لوگوں کو بتائیں قرآن میں کیا ہے۔ تو کیا ہم یہ کام کر رہے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کو قرآن کی دعوت دے رہے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کو قرآن کی طرف انوائٹ کر رہے ہیں؟ قول سے، فعل سے، عمل سے؟ جہاد بالقرآن یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے لوگوں پر حق کو واضح کر کے ان پر اتمام حجت کرنا، کہ ان کے پاس کوئی ریزننگ نہ رہے، ہمیں تو بتایا ہی نہیں تھا کسی نے، آلدو کہ یہ ریزننگ سٹینڈ نہیں کرتی ہے، لیکن اس کو بھی آپ وہ کر دیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول تو کوئی نہیں آئے گا، ہے نا؟ خاتم الانبیاء ہیں آپ، لیکن کار رسالت، رسالت کا کام جو ہے وہ تو چلتا رہے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی جو امت ہے اسی کے ذمہ یہ کام آیا ہے نا؟ یاد ہے وہ جو ہم نے لاسٹ ٹائم کی تھی، وہ اجتباکم، کہ اللہ نے تم کو چن لیا ہے، تو یو ہیو بین سلیکٹڈ۔ تو امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس میں میں اور آپ بھی ہیں، ہمارا سلیکشن ہو گیا ہے اللہ کے اس کلام کو آگے پہنچانے کے لیے۔ ہاؤ مچ وی کیپ اپ ٹو اٹ، ہم کتنا اس کے لیے اپنے آپ کو پٹ فارورڈ کرتے ہیں، دیٹ ڈپینڈس ہاؤ مچ وی آر سیریس اباؤٹ اٹ۔ ہم اس کو واقعی میں اپنی ڈیوٹی میں شامل سمجھتے بھی ہیں کہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوی زندگی کے پورے 23 برس اس جہاد میں گزارے، جہاد بالقرآن، اور ان میں سے جو 15 برس جو شروع کے تھے، تو 15 برس تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جہاد بالقرآن کیا، اور دعوت کے ذریعے منظم اور تربیت یافتہ ساتھیوں کی ایک جماعت تیار کر لی۔ باقی کے جو 8 برس ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد بالقرآن بھی جاری رکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ منظم جماعت کے ذریعے عسکری جہاد کر کے دین حق کو غالب کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن کی دعوت کے ذریعے ایسی منظم جماعت فراہم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ جو غلبہ دین کی جد و جہد کے آئندہ مراحل کے لیے اپنا کردار ادا کر سکے۔ مطلب the hand that rocks the cradle rules the world، ہے نا؟ تو ہماری گودوں میں آئندہ نسل پروان چڑھ رہی ہوتی ہے، تو اللہ سے توفیق مانگیں کہ ایسے لوگ ہم مین سٹریم میں شامل کر سکیں کہ جو اس کام کو ادا کرنے والے ہوں۔ تو کفار سے قرآن کے ذریعے بڑا جہاد کرنا ہے۔ اسلام جو ہے وہ علم کے ذریعے پھیلا ہے، اور ہمیشہ تعلیم جو ہے وہ پہلا قدم ہوتا ہے، اور جنگ جو ہے وہ آخری قدم۔ صحیح ہے؟ جنگ تو سمجھے کہ کلائمیکس ہوتا ہے نا، سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہوتا ہے؟ تعلیم۔ تو یہ جیسے ہم نے کہا کہ مکی صورت ہے سورہ فرقان، تو اس وقت تک جنگ کی تو اجازت تھی نہیں، جیسے ہم نے کہا تھا کہ کفو ایدیکم، تم اپنے ہاتھ باندھ کر رکھو، یہ آرڈر تھا، اور جنگ کی اجازت جو ہے وہ تو مدینے میں جا کے ملی تھی، ہے نا؟ تو مکی دور کا جہاد قرآن کے ساتھ تھا، کہ اس کے اوامر اور نواہی، اس کی ڈوز اینڈ ڈونٹس کو کھول کھول کر بیان کرنا۔ پھر میٹھے پانی اور کھارے پانی کی بات کی گئی ہے، تو دونوں کو اللہ ہی نے بنایا ہے، دونوں اللہ ہی نے پیدا کیے ہیں، اور دونوں کے اپنے فوائد ہیں، دونوں اپنی جگہ ضروری ہیں۔
میٹھے پانی کے تو ہم فائدے سمجھ سکتے ہیں نا کہ وہ تو استعمال کے لیے، پینے کے لیے ضروری ہے۔ کھارے پانی کا کیا کام ہو سکتا ہے؟ تقریباً 2/3 کیا چیز زمین جو ہے ہماری یہ ارتھ مچھلی کا جو 2/3 حصہ ہے وہ سمندر پر مشتمل ہے نا، اور اس کا تو پانی کھارا ہوتا ہے، تو کھارے پانی کیا اہمیت ہے؟ جی صدف آپ بتا رہی تھی۔ جی بھائی جی، نمکیات ملتی ہے نا نمک کے پانی سے، اور دوسرا یہ کہ مچھلیاں وہ بھی تو سمندر میں نمک کے پانی میں رہتی ہے، ذرا سا بالکل مر کے ایسے ہی دوسرے ہے پودے۔ کہ جب سمندر میں جو سالٹ کنٹینٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے تو وہ جو جو سمندر کے جو جانور ہیں ان کو جب وہ مر جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ سڑنے سے بچاتا ہے، ورنہ تو ایسا تعفن، اتنی بیڈ اسمیل جو ہے وہ اس پانی سے نکلے کہ انسان جو ہے وہ برداشت نہ کر سکے۔ ایک یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ سالٹ آپ کو ملتا ہے، نمک حاصل ہوتا ہے نا، جو کہ ایک وائٹل انگریڈینٹ ہے۔ تو اگر کھارا پانی نہ ہو تو پانی سے بو ہے، اور وہ ایک سمجھے کہ کیچڑ والا پانی بن جائے، سڑ جائے وہ پانی اس لیے تو انسانی زندگی کی بقا کے لیے دونوں ہی ضروری ہیں، میٹھا پانی بھی اور کھارا پانی بھی۔ انسان کو بھی پانی سے پیدا کیا، اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دو رشتے رکھے، ایک نسب اور ایک سحر۔ نسب کون سے رشتے ہوتے ہیں؟ جو کہ خونی رشتے ہیں، ہے نا، بلڈ ریلیشنز، جو ماں باپ یا رضاعت سے ذریعے وجود میں آتے ہیں۔ سحر آیت 54 میں ہے نا، یہ سحر سواد ہارا، وہ رشتہ داریاں جو سسرالی ہوں، نکاح کی وجہ سے وجود میں جو آتی ہیں۔ تو جس طرح انسانوں کے لیے دونوں طرح کے پانی میں فائدے تھے نا، اسی طرح ان دونوں طرح کے رشتوں میں بھی فائدے رکھے گئے ہیں۔ دونوں میں سے ایک میں مٹھاس کا عنصر زیادہ ہے اور دوسرے میں کھارا پن زیادہ ہے۔ اب بتائیے کون سے؟ نسب کے رشتوں میں مٹھاس زیادہ ہے یا کھارا پن زیادہ ہے؟ میکے کے رشتوں میں مٹھاس زیادہ ہے، اور بالکل سسرالی رشتوں میں صحیح۔ سسرالی رشتوں میں سارا زیادہ نسبی زیادہ ہے۔ رشتوں میں سسرالی رشتوں میں کھارا پن زیادہ ہے، مٹھاس کم ہے۔ ہم۔ اکثر لوگ کے لیے تو یہی ہوتا ہے، باقی اپنی اپنی سوچ پہ ہاں، ہے تو کہ پھر یہ سب ہے۔ پانی کا ذکر کیا اور پھر فوراً یہ بتایا کہ نسب اور سحر، تو قرآن کی تو آیت ٹو آیت ریلیٹڈ ہے، مفہوم جو ہے وہ کنٹینیو ہو رہا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بیچ میں ایسے ہی پانی کا ذکر آ گیا اور پھر اب سسرالی اور میکے کے رشتوں کا ذکر آ گیا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ زندگی کے ہر گوشے میں اثر انداز ہوتا ہے، ہر گوشے کو ایڈریس کرتا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف خونی رشتوں کا ذکر ہو اور سسرالی رشتوں کا ذکر ہی نہ ہو؟ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ ہاں، سسرالی رشتوں میں تھوڑا کھارا پن، تھوڑا نہیں زیادہ ہوتا ہے نا، شاید کھارا پن زیادہ ہوتا ہے اور مٹھاس تھوڑی کم ہوتی ہے، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ دونوں ہی فائدے مند ہیں، جیسے کہ میٹھا پانی اور کھارا پانی، اس طرح سے دونوں ہی فائدے مند ہیں۔ تو بالکل اسلام، دونوں فائدے مند ہیں جی الحمدللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود رحمی رشتوں پہ اتنا زور دیا ہے، نسبی رشتوں پہ، کہ ہم اسی حساب سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ بالکل، تو لیکن ہمارا جو ہے نا، وی ٹینڈ ٹو موو آن ایکسٹریمز۔ جب ہم کہتے ہیں کہ رحمی رشتے، تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ رحمی رشتے ہی سب کچھ ہیں، اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے ہی یہ بنائے ہیں رشتے،
یہ تو بالکل اور غلط کانسیپٹ ہے، یہ تو حقوق بے شک۔ العباد، حقوق العباد اسلام کا ایک بہت اسٹرانگ گوشہ ہے، اسٹرانگ ایکسپیکٹ ہے، بندوں کے حقوق، ہے نا؟ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ سسرال کی کوئی obligation نہیں ہوتی ہمارے اوپر، آج کل جو ایک نیا ٹرینڈ، نئی سوچ ہم کو نظر آتی ہے کہ نہیں یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، تو ذمہ داری کی بات نہیں ہو رہی ہے، بات یہ ہو رہی ہے کہ مورل ایسپیکٹ آپ کا کتنا اسٹرانگ ہے۔ اور جب اللہ نے آپ کے پڑوسی کا اتنا حق رکھا ہے، تو آپ کے بقول تم نے ہی ایک دفعہ یہ مثال دی تھی ہاں رضوانہ، کہ جی کسی نے پوچھا تھا تو تم نے بتایا تھا کہ دیکھو جو پڑوسی کا اللہ تم سے پوچھے گا، تو تمہاری دوسری دیوار کے پیچھے جو بندہ رہ رہا ہے اس کا ہاں نہیں تمہیں بالکل، پوچھے گا ایک ہی گھر میں۔ کہ یہ برابر تمہارا کمرے میں جو جواب ہے ہے جو میں برابر سب کو گھر اس کا والے کی ریفرنس دیتی ہوں، ہر ایک کو بتاتے ہیں ہم کہ واقعی۔ یہ رضوانہ نے اتنی اچھی بات کری تھی جو اب تک ہمارے دل میں ہے یہ بات۔ تو بالکل ایسے ہی کہ جب برابر گھر والے کے اتنے حقوق رکھے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے کہ وراثت میں بھی اس کو حق مل جائے گا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جو برابر کمرے میں ہے اس کا کوئی حق ہی نہیں رکھا، اس کی کوئی ذمہ داری ہی نہیں آپ کے اوپر؟ ہو نہیں سکتا ایسے، ہے نا؟ تو بات یہی ہوتی ہے کہ انسان اپنے مطلب کی بات جو ہوتی ہے نا، جو اس کے فائدے میں جا رہی ہوتی ہے، اس کو انہینس کر دیتا ہے۔ اگین وہی بات کہ نفس کی پجاری ہے نا ہم، میرے نفس کو جو چیز پسند آئے گی میں اس کو ایڈوکیٹ کروں گی، اور اس پر پھر دین کا میں کوٹنگ بھی کر دوں گی۔ تو مورل جو انسان کا جو ہوتا ہے نا کہ مورل ایلیگنس، اس کا تقاضا ہے کہ انسان جو ہے یہ سسرالی رشتہ داروں سے بھی نبھاتا ہے، اور جتنا اچھا کر کے آپ نبھائیں گے وہ اللہ کے پاس آپ کی نیت پہنچ جاتی ہے۔ ہوتا ہے نا کہ آپ اچھا بھی کر رہے ہیں لیکن سامنے سے آپ کو جو ہے اچھا رسپانس نہیں ملتا، اور وہی چیز ہم کو بیک آف کرتی ہے کہ میں تو اتنا اچھا سوچ رہی ہوں لیکن وہ میرے ہر چیز کا غلط ہی سمجھتے ہیں۔ تو ان کا عمل ان کے ساتھ، آپ اپنا عمل اپنے ساتھ رکھیے، اس کے لیے آپ کو جواب دہ ہونا ہے، اپنی نیت کو آپ اللہ کے لیے رکھیں خالص۔ تو عقل مند وہ ہے جو کمی کوتاہیوں کو نظر انداز کر کے اپنی خوبیوں کو اجاگر کرے، خیر کو ابھارے اور مل جل کر ساتھ رہنا سیکھے۔ دیکھیں کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے نا؟ کوئی بھی انسان عیبوں سے پاک نہیں۔ جی سورہ فرقان آیات 45 سے 60 پر ہم بات کر رہے تھے، اور اس میں سے بھی ہم اس حصے پر بات کر رہے تھے کہ جہاں نسب اور سحر کے رشتوں کی بات کی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یہ دونوں رشتے بنائے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ نے بنائے تو پھر ان کے نیچرلی کوئی حقوق بھی ہیں جو انسان کو ادا کر، تو دونوں رشتوں میں فائدے ہیں۔ عقل مند وہ ہے جو کمی کوتاہیوں کو نظر انداز کر کے اپنی خوبیوں کو اجاگر کرے، خیر کو ابھارے اور مل جل کر ساتھ رہنا سیکھے۔ کوئی بھی انسان عیبوں سے پاک نہیں ہے، لیکن ساتھ رہنے کا راز یہ ہے کہ فائدوں کو یاد رکھا جائے، خوبیوں پر نظر رہے، اور عیوب کو یا عیبوں کو ڈھک دیا جائے۔ اس کے ساتھ جو ہے پھر معاملہ آگے بڑھتا ہے، خوش اسلوبی سے معاملہ آگے بڑھتا ہے۔ آگے فرمائیں آیات 61 سے 77 کہ اللہ کے محبوب بندوں کی صفات یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ عباد الرحمن، یہ اللہ کے محبوب بندوں کے اوصاف حمیدہ، ان کی گڈ کوالٹیز کیا ہوتی ہیں، ان کی ایکسیپشنل کوالٹیز کیا ہوتی ہیں، وہ بتائی گئی ہیں یہاں پہ۔
وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی آہستگی کے ساتھ، دھیمی چال ہوتی ہے، صبر کرنے والے ہوتے ہیں، بدسلوکی کے جواب میں خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جب جاہل ان سے خطاب کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ قالوا سلاما، ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ سلامتی ہو تم پر۔ تو تبلیغ اسی وقت کرتے ہیں جب کوئی شخص بات سننے کی کیفیت میں ہو۔ طویل قیام اور سجود کے ساتھ نماز تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو تہجد کی نماز کی اہمیت ہم سب جانتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز تہجد کی نماز ہے۔ پھر مال خرچ کرتے ہوئے میانہ روی سے کام لیتے ہیں، یعنی کہ درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں، اعتدال کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ ایسی محفل میں نہیں بیٹھتے جہاں جھوٹ بولا جا رہا ہو۔ قول الزور کی بات کی جا رہی ہے، یعنی کہ کسی بھی طرح کا جھوٹ، مذاق میں جھوٹ ہو، سیریس لیول پہ جھوٹ ہو، ایٹ اینی لیول، مطلب یہ جو قصے، کہانیاں، لطیفے، ناولز، ڈرامے، فلمز، یہ سب اس میں آ جاتے ہیں قول الزور۔ تو بے مقصد کاموں سے دور رہتے ہیں۔ مطلب آپ دیکھیں کہ اگر یہ پوچھا جائے، کوئی یہ سوال کرے کہ بھائی جو مہندی اور مایوں میں جو آج کل ایک مکسڈ گیدرنگز اور اس میں پھر ایک ناچ گانا ہو رہا ہوتا ہے، تو وہاں جانا الاؤڈ ہے یا نہیں الاؤڈ ہے؟ تو اس کے بارے میں کوئی فتویٰ لینے کی ضرورت ہے؟ بتائیے۔ 100% نہیں جانا۔ ہاں، چیزوں کا تو نہیں جانا چاہیے اخلاقیات میں، خود انسان کہ اپنے دل سے سمتا پوچھ لے، نہیں۔ ہاں دل سے پوچھ لے، ہے نا، کہ اپنے دل سے فتویٰ لے لیا کرو۔ ہر بات کے لیے آپ کو ادھر ادھر دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دل جو ہے پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو کدھر رہنمائی کرتا ہے۔ وہی بات آ جائے گی کہ اللہ کا بندہ بننے کی طرف رہنمائی کرتا ہے یا نفس کا بندہ بننے کی طرف۔ تو بے مقصد کاموں سے دور رہتے ہیں۔ جب قرآن سنایا جائے تو عمل کی نیت سے سنتے ہیں۔ اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں نا، عباد الرحمن، شرک، قتل ناحق اور زنا جیسے بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اپنی بیوی اور اولاد کے لیے نیکیوں اور تقوی کی توفیق مانگتے ہیں۔ پھر خوش نصیبوں کو اللہ جنت کے بالا خانے عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ عباد الرحمن کون ہے؟ رحمان کے بندے۔ اب بندے تو سارے ہی رحمان کے ہیں نا، اللہ کے ہی بندے ہیں نا سارے، لیکن بعض بندوں کو اللہ تعالیٰ خود فخر سے اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ جیسے بچے تو سارے ہی ماں باپ کے ہوتے ہیں، لیکن جو بچہ جو ہے وہ کوئی ایکسیپشنل اچیومنٹ کر کے آتا ہے تو کہتے ہیں نا کہ یہ میرے بیٹے نے کام کیا، تو یہ بیٹا ہے، باقی بچے تمہارے نہیں ہیں، ہوتے ہیں، لیکن وہ کہنے کا انداز ہوتا ہے نا، ایک انسان اپنے سے زیادہ اٹیچمنٹ شو کرتا ہے۔ وہی بات ہے کہ بعض بندوں کو اللہ تعالیٰ خود فخر سے کہتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، عباد الرحمن۔ تو ان کی کیا صفات ہوتی ہیں وہ بتائی گئی کہ زمین پر نرمی اور عاجزی سے چلتے ہیں۔ تو انسان کی جو چال ڈھال ہے نا، انسان کی جو حرکات و سکنات ہیں، یا اس کی جو باڈی لینگویج ہے نا، وہ ایک سمبل ہوتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، اس کی سوچ کیسی ہے۔ آپ کی چال ڈھال آپ کی سوچ کی عکاس ہوتی ہے۔ جب لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم، بغیر دلیل اور ہدایت کے لڑتے ہیں اور بحث کرتے ہیں تو یہ اعراض اور گریز کرتے ہیں، سلام کر کے یا ان پر سلامتی بھیج کے یا ایک جنرل بات کر کے وہ الگ ہو جاتے ہیں ان سے۔
پھر راتوں کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، عبادت کر کے بھی غلطی اور کوتاہی سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے عذاب اور مواخذے سے پناہ مانگتے ہیں، خرچ میں میانہ روی سے کام لیتے ہیں۔ یعنی اسراف کیا ہے؟ کہ اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا۔ بخیلی کیا ہے؟ کہ اللہ کی اطاعت میں خرچ نہ کرنا۔ تو اسراف اور بخل دونوں سے وہ بچتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہ ہو اور اللہ کی اطاعت میں خرچ کرنے سے پیچھے نہ رہ جائیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ قوامہ اللہ کے احکام اور اطاعت کے مطابق خرچ کرنے والا۔ پھر شرک نہیں کرتے، قتل ناحق نہیں کرتے۔ تو ناحق قتل نہیں کرتے تو حق کے ساتھ قتل کرنا کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ قصاص، اعتاق، مرتد کو مارنے کی اجازت ہے، مطلب یہ حکومتی سطح پر ہوگا، 1 to 1 انڈیویجول بیسس پہ نہیں ہو سکتا، لیکن حق کے ساتھ قتل کرنا کون سا ہوتا ہے؟ قصاص، مرتد کو یا شادی شدہ زانی کو رجم کیا جاتا ہے نا، تو یہ پھر حق کے ساتھ قتل کرنا ہے۔ تو کسی قتل ناحق نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، دنیا میں خالص توبہ سے ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، تو وہ توبہ استغفار کرتے ہیں۔ اور توبہ استغفار کیسے؟ توبۃ النصوح، نصیحت والی توبہ ہے نا، کہ آئندہ نہ کرنے کا ارادہ بھی ہو تو اللہ معاف کر دیتا ہے، اور پھر اگر پاؤں پھسل گیا دوبارہ توبہ کر لیں۔ اللہ نے تو اپرچونٹی دی ہوئی ہے، اللہ کا تو کھلے عام اعلان ہے کہ جو اللہ سے مغفرت مانگے گا، جو توبہ کرے گا، اللہ اس کو بخش دے گا۔ بس یہ کہ کنڈیشنز پوری ہونی چاہیے کہ اس کو چھوڑنے کا ارادہ ہو اور آئندہ نہ کرنے کا بھی ارادہ ہو، اور جو ہوا اس پر پشیمانی بھی ہو۔ تو جب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، لہذا بندوں کو بھی ایک دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے۔ توبہ کرنے سے اور پھر ایمان اور عمل صالح سے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ کہ یہ جو عباد الرحمن ہے، یہ جھوٹ یا جھوٹ کی مجلسوں میں ہم نے کہا نا وہ شامل نہیں ہوتے، لغو سے پرہیز کرتے ہیں۔ لغو بات کون سی ہے؟ بیکار بے فائدہ بات، ہر وہ بات اور کام جس میں شرعاً کوئی فائدہ نہ ہو، اور اگر ایسی باتوں سے گزر ہو تو خاموشی سے عزت اور وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیتے ہیں ان سے۔ اللہ کی آیات سن کر اعراض اور غفلت نہیں برتتے، بلکہ غور اور توجہ سے سن کر عمل کی کوشش کرتے ہیں۔ بیویوں یعنی اسپاؤسز کی بات ہو رہی ہے، بیویوں، شوہروں اور اولادوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ انہیں بھی خیر میں ہمارا ساتھی بنا دے اللہ تعالیٰ۔ تو ان کے اس صبر کی وجہ سے، یہ کون سا صبر ہے؟ جو وہ ایمان پر ثابت قدمی دکھا رہے ہیں، جو وہ حق پر جم گئے ہیں، یہی تو صبر ہے نا، اپنے آپ کو روک کر رکھا ہوا ہے اللہ کی نافرمانی سے۔ تو حق پر جم جانے، معاصی سے پرہیز، گناہوں سے پرہیز اور منفی رد عمل سے بچنے کی وجہ سے جنت کے بالا خانے اور سلامتی ان کو نوازی جائے گی۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ میں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ سورہ شعراء، اس میں جو ہے مشرکین مکہ پر اتمام حجت کی گئی ہے، اور اس صورت میں اللہ کی قدرتیں بیان کرنے کے بعد 8 بار یہ الفاظ آئے ہیں، وہ آیت نمبر 8 اور 9 ہے نا، 8 دفعہ یہ ریپیٹ ہوئے ہیں یہ الفاظ۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ یقیناً اس میں ہے نشانی اور ان کی اکثریت ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب زبردست ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں نشانی ہے۔ کس چیز کی نشانی ہے؟ توحید کی نشانی ہے۔
تو مطلب کیا کہ جو اللہ کی نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے تو اللہ بہت زبردست ہے، یعنی فوراً عذاب دے سکتا ہے، البتہ وہ رحم کرنے والا بھی ہے، لہٰذا اصلاح کے لیے مہلت دیتا ہے۔ تو جو اصلاح کے لیے جو اللہ مہلت دیتا ہے، تو نعوذ باللہ کوئی اس کو اللہ کی کمزوری نہ سمجھے۔ اللہ تو العزیز زبردست قوت والا ہے، لیکن الرحیم بھی ہے، دو متضاد صفات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ۔ آیات 1 سے لے کے 9 تک مشرکین مکہ کی مجرمانہ روش پر بات کی گئی ہے کہ مشرکین مکہ کی جو مجرمانہ روش تھی کہ وہ اللہ کی کئی نشانیاں دیکھ چکے ہیں لیکن پھر بھی ایمان نہیں لا رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے، دلجوئی کے لیے کہا گیا کہ اگر اللہ چاہے تو ایسا معجزہ دکھا دے کہ وہ ایمان لانے پر مجبور ہو جائیں، لیکن اللہ کو تو وہ ایمان مطلوب ہے جو بالغیب ہو، ہے نا؟ ان پر حجت پوری ہو چکی ہے۔ جس طرح اللہ مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کرتا ہے، اسی طرح انہیں بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر آخرت کے شدید عذاب کا مزہ چکھائے گا۔ تو حشر کے میدان میں جب غیب کے پردے ہٹ جائیں گے تو اس وقت تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل کے ایمان کا لیول ایک ہی ہوگا، لیکن پھر کیوں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں اور ابو جہل جہنمی ہوگا؟ کیونکہ جب اس دنیا میں ایمان لانے کے لیے کہا گیا تو اس وقت اس نے کان نہیں دھرا، تو سارا سارا جو کہنا چاہیے کہ ساری ویلیو ہی ایمان بالغیب کی ہے، کہ بغیر دیکھے اللہ پر ایمان لاؤ، بغیر دیکھے فرشتوں پر ایمان لاؤ، بغیر دیکھے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ تمہارے سامنے کتاب نازل نہیں ہو رہی لیکن اللہ کی کتاب ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ آگے آیات 10 سے 33، حقیقی رب کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان دلچسپ مکالمے کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اسے رب کائنات پر ایمان لانے کی دعوت دو۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طعنہ دیا کہ ہم نے تمہاری پرورش کی لیکن تم نے احسان فراموشی کرتے ہوئے ہمارے ہی ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں تقریباً الگ الگ روایت ہیں کہ شاید 18 سال، شاید 30 سال یا شاید 40 سال فرعون کے پاس رہے تھے۔ اور یہاں پر ہم یہ دیکھیں گے کہ 7 اقوام کا ذکر ہے، اس میں سے سب سے پہلے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جن حالات سے گزرے تھے وہ بہت کٹھن حالات تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ بتایا جا رہا ہے، مطلب اولین خطاب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی قرآن نازل ہوا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر آپ سے متعلق جو صحابہ تھے ان سب کو تسلی دی جا رہی ہے نا ان واقعات کے ذریعے سے، کہ پہلے کیا ہوا تھا، دیکھیں نافرمان قومیں کیا کرتی رہی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے جو کہ ایک معزز قبیلہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل میں سے تھے جو کہ ایک محکوم قوم تھی جس پر کہ ظلم و ستم ڈھایا جا رہا تھا، ہے نا؟ بتایا کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے اپنی تبلیغ، اپنا جو سارا اللہ کا پیغام تھا کس طرح سے پہنچایا، اور اس وقت جو ہے مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اپنے جو قریش مکہ تھے امیجیٹ مخاطب، ان سے جو کہ ان کے ہی قبیلے کے لوگ تھے، انہی کی زبان میں سب کچھ آپس میں ہی مطلب وہ تھے کہ ان کے درمیان وہ ایک وقت گزار چکے تھے، ان کو پیغام پہنچانا تھا امیجیٹلی۔ تو اور موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے
جب نبوت سے سرفراز کیا گیا تو اس وقت ان کو جا کے کیا کہا تھا؟ اذهب الی فرعون، فرعون کے پاس جاؤ، اس کو پیغام پہنچاؤ. اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہاں پہ جو ایک قبطی کا ایکسیڈنٹل قتل ان سے ہو گیا تھا، جس کا ان کو ارادہ نہیں تھا، انہوں نے تو صرف اس کو ایک مکہ مارا تھا جس سے کہ اس کا کام تمام ہو گیا. تو ان کے اندر وہ خوف تھا کہ وہ مجھے اس کی وجہ سے جو ہے نا سزا دیں گے اور جان کر میری جان لے سکتے ہیں وہ. لیکن کہا کہ نہیں، تم جاؤ اور اس کو پیغام پہنچاؤ. تو جو اس وقت کا بادشاہ تھا، یعنی جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، انا ربکم الاعلی، تو اس کے دربار میں جا کے تم نے یہ پیغام پہنچانا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی کے طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں وہ بھی تو اس سے گزرے تھے، تو آپ بھی دل چھوٹا نہ کریں اور اپنے کام پر جمے رہیں. تو فرعون جو ہے وہ اپنا احسان جتانے لگا کہ تم تو بڑے احسان فراموش ہو، میں نے تو تمہیں پالا یہ وہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے یہ قتل خطا اس وقت ہوا تھا جبکہ میں ابھی حق کی تلاش میں تھا، ہے نا. انہوں نے کہا کہ یہ میرا ارادہ تو نہیں تھا، اور اس وقت میں ابھی حق کا متلاشی تھا. اب تو مجھے اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا ہے اور اب مجھے حق آشکارا ہو گیا ہے میرے سامنے. اب اللہ نے مجھے حق سے آگاہ فرما کر نبوت سے سرفراز فرما دی ہے اور میری ماضی کی خطاؤں کو معاف کر دیا ہے. البتہ ذرا اپنے گریبان میں جھانکو کہ تم مجھ پر پرورش کا احسان جو دھر رہے ہو، اور تم نے میری پوری قوم کو تو اپنا غلام بنا رکھا ہے. مطلب 400 سال سے جو ہے نا بنی اسرائیل فرعون کے غلام بنے ہوئے تھے. تو کہا کہ مجھے تم پال کر کیا احسان دکھا رہے ہو، میری قوم کو تو پوری کو غلام بنایا ہوا ہے تم نے. تو فرعون نے فوراً گفتگو کا موضوع بدلتے ہوئے پوچھا. جب کوئی جواب نہیں بن پڑتا تو بات پلٹ دیتے ہیں نا. تو فرعون نے کہا کہ رب کائنات کون ہے، یہ رب کون ہوتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ جو تمام آسمانوں اور زمین، مشرق اور مغرب، اور نہ صرف تمہارا بلکہ تمہارے باپ دادا سب کا رب ہے. یقیناً صرف فرعون نہیں بلکہ اس کے جو درباری تھے ان کو بھی اس پیغام میں موسیٰ علیہ السلام نے لپیٹ لیا کہ تمہارا ہی نہیں، تمہارے جتنے بھی ہیں سب کا، اور تمہارے باپ داداؤں کا بھی رب وہی ہے. تو جو لیڈرشپ کوالٹیز اگر سیکھنی ہو تو جو رسولوں کی تعلیم، رسولوں کی تبلیغ کا طریقہ قرآن بتاتا ہے نا، اس میں ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں. کیونکہ اس قدر فوکسڈ ہو کے بات کر رہے تھے کہ جو پیغام دیا گیا اس سے نہ ادھر نہ ادھر ہو رہے ہیں. فرعون لاجواب ہو گیا. اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دھمکی دی کہ میں تمہیں قید کر دوں گا. جب بات پلٹنے سے بھی بات نہیں سمٹ رہی تو پھر آخری ہتھ کنڈا کیا ہوتا ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان فزیکل ہونے لگتا ہے نا. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تم کو قید کر دوں گا. اور کانسٹنٹلی وہ ان کی توجہ ہٹانا چاہ رہا ہے اس پیغام سے جو وہ دے رہے ہیں. جب موسیٰ علیہ السلام نے سنا کہ وہ قید کرنے کی دھمکی دے رہا ہے تو اس وقت انہوں نے پھر اپنے معجزے دکھائے. اب اس کو بتاؤ، تم اس کا جواب دو مجھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی اور وہ خطرناک اژدہا بن گئی. تو فرعون کے ہوش ٹھکانے آ گئے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ نے ید بیضا کی صورت اختیار کی تو وہ اور مروب ہو گیا، اور اب کچھ بھی نہیں جب سمجھ آیا تو اس نے دربار ہی برخاست کر دیا. آگے آیات 34 سے 51، اور یہاں پہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان مقابلے کی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ بتایا گیا کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیش کردہ معجزات کو جادو قرار دیا. یہ جواب تو بن نہیں پڑ رہا تھا، صرف یہ تو سب جادو ہے. تو اس نے طے کیا کہ ان معجزات کا توڑ ماہر جادوگروں کے ذریعے سے کیا جائے. ملک بھر سے تمام ماہر جادوگروں کو جمع کیا گیا. جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی، اور پھینکتے ہوئے انہوں نے کیا کہا تھا؟ ایک تو پہلے انہوں نے کہا کہ ہم کو کوئی
اسپیشل کنسیشن ملنا چاہیے ہم کو، جو ہے نا مراحت ملنی چاہیے، ہے نا، کچھ فیسیلیٹیشن، کچھ آنر، کوئی درجے مرتبے ہمارے بڑھ جائیں۔ اور دوسرا انہوں نے جب شروع کیا تو کس طرح سے کہ فرعون کی عزت کی قسم، ہے نا، فرعون کا اقبال بلند ہو، وہ کر کے انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی۔ تو ہمارے لیے اول تو قسم کھانا ہم نے کہا تھا نا کہ پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اگر کھانی بھی پڑے بالفرض تو اللہ ہی کی قسم کھائی جا سکتی ہے اور کسی کی نہیں۔ لیکن اللہ کی جھوٹی قسم کھانا یا غیر اللہ کی سچی قسم بھی کھانا وہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، منع کیا گیا ہمیں اس سے۔ جب وہ لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تو وہ بظاہر رینگتے ہوئے سانپ محسوس ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا جس نے حقیقی اژدہی کی صورت اختیار کرتے ہوئے جادوگروں کی لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل لیا۔ جادوگروں نے دیکھ لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو ہے وہ حقیقی اژدہا بنا ہے اور ایسا ہونا جادو کے ذریعے ممکن نہیں، لہٰذا وہ بے اختیار سجدے میں گر گئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے کیا کیا؟ انہیں ہاتھ پاؤں کا کاٹنے اور سلیب پر لٹکانے کی دھمکی دی۔ جادوگروں نے بڑے حوصلے سے جواب دیا کہ ہمیں اب اپنی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں۔ ایک لمحے پہلے وہ کیا کہہ رہے تھے؟ فرعون کی عزت کی قسم، اور ہمارے لیے جو ہے نا کوئی مٹیریل انعام تیار ہے نا، اور ایک ہی لمحے میں جب ایمان دل میں جاگا، ساری دنیاوی چیزیں، سارا دنیاوی خوف غارت ہو گیا۔ تو ایمان اتنی ویلیوبل چیز ہے کہ جو لمحے بھر میں انسان کو بنا سکتا ہے یا بگاڑ سکتا ہے۔ تو نے کہا کہ اب ہمیں بڑے جادوگروں نے جو بڑے حوصلے سے جواب دیا کہ ہمیں اب اپنی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں، ہم رب حقیقی پر ایمان لا چکے ہیں، امید ہے کہ وہ ہماری تمام خطاؤں سے درگزر فرمائے گا کیونکہ ہم نے حق کو سامنے آتے ہی قبول کر لیا ہے۔ تو حق کی قبولیت جتنی جلدی ہو اتنا انسان کا فائدہ۔ کہتے ہیں نا کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، تو گائیڈنس ڈیلیڈ از گائیڈنس ڈینائڈ۔ آیات 52 سے 68۔ تو اللہ پر توکل کی اعلیٰ مثال بیان کی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل پڑے۔ فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا تعاقب کیا۔ فرعون کے لشکر جب ان کے بالکل قریب پہنچ گئے تو قوم موسیٰ نے کہا کہ بھئی ہم تو مارے گئے، پیچھے فرعون اور آگے سمندر، اب تو بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں۔ تو بنی اسرائیلی تو تھے ہی بڑی حجتی قوم نا، بات بات پر جو ہے نا شکوے شکایت ان کے منہ پر رہتے تھے، غلامی کی زندگی گزاری تھی نا، تو ہر وقت جو ہے وہ ان کے منہ پر جو ہے شکوہ شکایت ہی رہتا تھا۔ ہوتا ہے نا کہ غلام جو ہوتے ہیں وہ اپنے آقا سے بہت زیادہ امپریسڈ ہوتے ہیں، تو ان کے آقا جو ہیں وہ ایک ڈو مور کا ان سے مطالبہ کرتے رہتے تھے، تو ان کی بھی عادت یہ بن گئی تھی کہ جو ہوتا اس کے علاوہ کہتے کہ اب یہ کیا، اب یہ کیا، اب یہ کیوں۔ تو ایسے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پر توکل کی اعلیٰ مثال قائم فرمائی۔ انہوں نے اطمینان سے فرمایا ان معی ربی سیہدین، کہ بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور راستہ نکال دے گا۔ ابھی راستہ بنا نہیں تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا توکل اپنے رب پر تھا کہ جس کے کہنے پر میں نکلا ہوں تو یقیناً وہی راستہ بتائے گا مجھے۔ اور پھر جب اللہ پر توکل کیا تو اللہ کافی ہو گیا۔ تو اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر عصا مارا، سمندر پھٹ گیا اور اس میں ایک خشک راستہ وجود میں آ گیا۔ اس سے گزر کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی سمندر کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ فرعون اور اس کا لشکر جب راستے کے درمیان پہنچا تو راستے کے دونوں طرف کا پانی مل گیا اور وہ سب ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ تو ایک ہی راستہ، ایک ہی پانی، ایک قوم کے لیے نجات کا سبب بنا، دوسری قوم کے لیے ہلاکت کا باعث بن گیا۔ فرق کیا تھا؟
اللہ का हुक्म, बनी इसराइल से अल्लाह ताला ने काम लेना था, उनको जो है इमामत का काम सुपर्द करना था, तो इसलिए अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया। और फिरौन और उसके जो साथी थे वो तो थे ही नाफरमान, वो तो थे ही, जिसको कहते हैं ना कि रबिश, कूड़ा करकट। तो उससे क्या काम अल्लाह ने लेना था, उनको डुबो दिया, हलाक कर दिया। तो अल्लाह ताला ने जिससे कोई काम लेना होता है अल्लाह उसको बचा लेता है, और जिसका काम खत्म हो गया होता है तो वो हलाक हो जाता है। तो अगर अल्लाह ताला ने हमें जिंदा रखा हुआ है, दैट मीन्स कि कोई काम अल्लाह ने हमसे लेना है, तो दुआ मांगा करें कि अल्लाह तूने मुझे जिस काम के लिए जिंदा रखा है वो काम मुझसे ले ले, मतलब जो काम तेरी मर्जी का है वो काम मुझसे ले ले, जो काम तुझे पसंद है अल्लाह मुझसे वो काम ले ले। आयत 69 से 104। अल्लाह की मार्फत का जिक्र हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़बानी है। यहाँ पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ईमान अफरोज जिक्र है। मतलब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो तरीका तबलीग है ना, आप देखें कि उससे हमारे लिए क्या सबक निकलता है। इस सवाल ही सवाल के अंदाज में सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर दिया, सवाल ही सवाल के जरिए अपना पैगाम अक्रॉस कर दिया, पहुंचा दिया। उन्होंने अपने वालिद और कौम से फरमाया कि माबूद हकीकी अल्लाह के सिवा दीगर तमाम माबूद मेरे खैर ख्वाह नहीं बल्कि दुश्मन है। अल्लाह ही ने मुझे पैदा किया और वही मुझे सीधी राह की हिदायत अता फरमाता है, वही मुझे खिलाता और पिलाता है। यानी हादी मेरा वही है, राजिक मेरा वही है। और खाने और पिलाने दोनों का जिक्र किया गया है, यानी कि दोनों की अपनी अपनी इफादियत है। जब मैं बीमार होता हूँ तो वही मुझे शिफा देता है, वैदा मरद तो फहुव यशफीन। तो बीमारी की निस्बत अपनी तरफ की, क्यों? क्योंकि इंसान अपने ऊपर जब जुल्म कर बैठता है, अपनी नेग्लिजेंस की वजह से, अपनी कम इल्मी की वजह से अपने आप को नुकसान में डालता है, तो इसलिए बीमारी की निस्बत अपने से की और फरमाया कि शिफा मुझे अल्लाह ताला देता है, फिर वही मुझे मौत देगा और वही दोबारा जिंदा करेगा। उम्मीद है कि वो मेहरबान ज़ात रोज़े जज़ा मेरी तमाम खताओं को माफ़ फरमा देगा। तो ऐ मेरे रब मुझे हिकमत और दुनिया और आखिरत में सालिहीन की रफ़ाकत नसीब फरमा। तो हुक्म, हुक्म कहते हैं फैसला करने की कुव्वत, डिसीशन पावर। तो कितने ही लीडर्स ऐसे होते हैं, दुनियावी लीडर्स, जिनके पास डिसीशन पावर नहीं होता। तो इसीलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से हिकमत और हुक्म यानी फैसला करने की कुव्वत मांग रहे हैं, राइट डिसीजन एट द राइट मोमेंट। तो ये अल्लाह से मांगी जाने वाली चीज़ है। मेरे बाद वालों में भी मेरा जिक्र खैर जारी फरमा। और अल्लाह ताला ने किस तरह से दुआ कबूल फरमाई, क्या देखें कि सारे यहूद नसारा मुसलमान सब आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अच्छे अल्फाज में याद करते हैं। मुझे नेमतों वाली जन्नत का वारिस बना, मुझे रोज़े क़यामत की रुसवाई से महफूज फरमा। रोज़े क़यामत की रुसवाई से महफूज फरमा यानी मखलूक के सामने रुसवा ना करना, है ना, कि उस वक्त पहले इंसान से लेकर आखिरी इंसान तक मौजूद है, और उस वक्त आपका जो है वो सारा नामा अमाल ऑन डिस्प्ले होगा कि उस वक्त ये किया, इसके साथ ये किया, उसने ये किया, ये किया, तो रुसवाई होगी ना।
اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی حشر کے میدان میں پہچانے گا نہیں، سب ایک دوسرے کو پہچانیں گے. جو کہا نا کہ انسان بھاگے گا اپنی باپ سے، اپنے بھائی سے، اپنی بیوی سے، تو پہچان رہا ہوگا تبھی تو بھاگ رہا ہوگا. نفسا نفسی کا معاملہ ہوگا کہ ہر کوئی اپنی جان بچانے کے چکر میں ہوگا کہ کسی کو لے لو، مجھے میری جان چھوڑ دو، تو پہچانیں گے. تو اس وقت جب پتہ چل رہا ہوگا، آن ڈسپلے ہوگا اپنا اعمال نامہ، تو بتائیے رسوائی نہیں ہوگی؟ اور پھر اگر والدین، اولاد نیک ہے اور والدین جو ہیں وہ جہنم میں جا رہے ہیں، تو اولاد کی رسوائی نہیں ہوگی کہ ان کے ماں باپ ادھر، اینڈ وائس ورسا کہ والدین نیک ہیں اور اولاد نافرمان ہے تو ان کا بچہ جہنم میں جا رہا ہے. تو اللہ بچائے اس رسوائی سے. وہ روز کے جب مال اور بیٹے نہیں بلکہ وہ دل کام آئے گا جس پہ نہ گناہوں کی آلودگی ہو اور نہ ہی غفلت کے پردے. تو یہ کون سا دل ہے جس پہ نہ گناہوں کی آلودگی ہو اور نہ ہی غفلت کے پردے، جو نہ گناہوں میں ڈوبا؟ قلب سلیم. قلب سلیم، بالکل سلامتی والا دل ہے نا. تو قلب سلیم کے لیے بھی اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے قلب سلیم عطا فرما. کیوں؟ کیونکہ قیامت کے دن یہی دل کام آئے گا، یہی دل اللہ کو راضی کرنے کا سبب بنے گا. تو اللہ ہم سب کے حق میں یہ دعائیں قبول فرمائے، آمین. روایت 80 سے 91 ہے نا، اس میں جیسے بتایا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے. تو جو ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ دواؤں میں شفا کی تاثیر اللہ کے حکم سے ہے نا. جب بھی آپ کوئی دوا کھائیں یا بچوں کو یا کسی بھی فیملی ممبر کو، تو یہ توقل نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا میں نے کانسٹان لی ہے یا میں نے بروفن لی ہے تو اب مجھے جو ہے صحیح ہوگا، یا میں وہ لوں گی دوسری کوئی درد کی دوائی ہے وہ لوں گی تو پھر اس سے صحیح ہوگا. شفا اللہ کی طرف سے. جو بھی دوائی کھائیں یہ سوچ کر کہ اللہ تم اس میں شفا ڈال دے میرے لیے، ٹھیک ہے. شفا کی تاثیر اللہ کے حکم سے آتی ہے. پھر یہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ سے امید باندھنی، قرآن میں اللہ تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا. تو جب اللہ کے ساتھ امید کا لفظ آتا ہے نا کہ اللہ سے میں نے امید باندھی ہے، ایک ہوتا ہے بندوں سے مجھے امید ہے کہ تم یہ کام کرو گے، ہم کسی کو کہتے ہیں نا، وہ امید اور اللہ سے امید اٹیچ کرنا، دونوں میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. جب انسان سے امید رکھی جاتی ہے نا تو وہ پلس مائنس والا معاملہ ہوتا ہے، پتہ نہیں شاید پورا اترے شاید نہ اترے. لیکن جب اللہ سے امید باندھتے ہیں نا ہم، یعنی میں نے اللہ سے امید لگائی ہے، تو دیٹ از اکول ٹو یقین. اللہ سے امید مینس یقین، کہ میں نے اللہ پر یقین رکھا ہوا ہے. تو اللہ کے لیے امید کا لفظ یقین کے معنوں میں آتا ہے. اور یہ جو آپ کا یہ سوچ ہے نا، یہ سوچ رکھنا کہ اللہ میں نے تجھ سے امید باندھی ہے، لیکن آپ کے دل میں یقین ہوتا ہے کہ یس اللہ ول ڈو اٹ، یہ اللہ کی رحمت کو جوش دلاتا ہے. تو اللہ کے لیے امید کا لفظ یقین کے معنوں میں استعمال کرنا، یہ اللہ کی رحمت کو جوش دلانے والی چیز ہے. معافی مانگی جا رہی ہے. اور حکمت کی بات کی ہے نا ابراہیم علیہ السلام نے. اور حکمت جیسے ہم نے کہا کہ علم، فہم، فہم سمجھ بوجھ کو کہتے ہیں، کہ قوت فیصلہ، اللہ کے حدود اور احکام کی معرفت. تو اللہ تعالیٰ سے حکمت مانگنی چاہیے کیونکہ وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے. کہ نیک لوگوں کی صحبت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نصیب ہو، یہ بھی دعاؤں میں شامل کریں. نیکیوں کی دنیا میں جزا
ویسے تو یہ دارالجزا نہیں ہے دنیا، ہے نا، لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ انسان کی نیکی کی جزا دنیا میں دے دیتا ہے، اور وہ کیا ہوتے ہیں کہ لوگوں کے ذریعے اس کی تعریف ہونا یا اس کا ذکر خیر باقی رکھ کے لوگ اچھے الفاظ میں اس کو یاد کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جلد ملنے والی خوشخبری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا اس وقت مانگی تھی، یہ جو آیت 86 ہے نا، یہ واضح نہیں تھا کہ مشرک کے لیے جو ہے وہ دعائے مغفرت جائز نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے والد سے جب نکلتے ہوئے جب وہ گھر چھوڑ کر جا رہے تھے کہا تھا نا کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، تو انہوں نے یہ دعا جب مانگی تو اس وقت تک مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرنا کا منع نہیں ہوا تھا، تو اس لیے انہوں نے یہ دعا مانگی تھی۔ جب اللہ نے واضح کر دیا تو انہوں نے باپ سے بھی بیزاری کا اعلان کر دیا، ٹھیک ہے۔ سورہ توبہ کی آیت 114 میں نہیں کہ قیامت کے دن مال اور اولاد نہیں بلکہ جو سورہ توبہ کی اس میں آ گیا تھا کہ انہوں نے پھر بیزاری کا اعلان کر دیا تھا نا ابراہیم علیہ السلام نے، جب حکم آ گیا کہ اب جو مشرک کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی۔ دنیا میں جب ہیں تو آپ ہدایت کے لیے ان کی دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن جب ان کا انتقال ہو جائے تو دعائے مغفرت نہیں ہو سکتی۔ قیامت کے دن مال اور اولاد نہیں بلکہ قلب سلیم یعنی سلامتی والا دل جو ہے نا وہ کام آئے گا۔ اور سلامتی والا دل کون سا؟ ہم نے کہا کہ جو دل شرک سے پاک ہو۔ کافر اور منافق کا دل جو ہے وہ مریض دل ہوتا ہے، بیمار دل ہوتا ہے ان کا۔ مومن کا دل برائیوں سے پاک ہوتا ہے۔ تو جنت اور جہنم میں جانے سے پہلے مومن اور کافر پر وہ ظاہر کر دی جائے گی، اس کو پتا ہوگا کہ ہاں میں اب کہاں جا رہا ہوں۔ سورہ شورى آیات 105 سے 122 تک یہاں پہ فرمایا کہ اہمیت جو ہے وہ پیشے کی نہیں ہوتی ہے بلکہ کردار کی ہوتی ہے، کہ انسان کی پرسنالٹی کیا ہے، اخلاق کیا ہے، نو میٹر اس کا کسی بھی شعبے سے کسی بھی کام سے وہ منسلک ہو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی بے لوث دعوت کا بیان ہے، انہوں نے قوم کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی تلقین کی اور اس کے لیے ان سے اپنی اطاعت کا مطالبہ کیا، ساتھ ہی واضح کر دیا کہ میں اس تبلیغ پر کسی قسم کے اجر کا طلبگار نہیں ہوں۔ قوم کی اکثریت نے کہا کہ ہم کیسے آپ کی پیروی کریں جبکہ آپ کے ساتھی تو ہمارے معاشرے کے غریب اور کمتر لوگ ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے اس سے سروکار نہیں کہ ان کا کیا پیشہ ہے، میں ایسے نیک سیرت لوگوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ طویل عرصے کی بحث کے بعد قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو سنسار کرنے کی دھمکی دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے مدد کی درخواست کی، 900 سال تبلیغ کی اور پھر اللہ سے درخواست کی، مدد کی کہ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ اہل ایمان کو ایک کشتی کے ذریعے محفوظ رکھا اور باقی پوری قوم کو ایک طوفان کے ذریعے غرق کر دیا۔ مطلب مٹھی بھر لوگ تھے جو ان کے ساتھ ان پر ایمان لائے تھے۔ پھر آیات 123 سے 140 قوم عاد کی ہٹ دھرمی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم سے تقاضا کیا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کے لیے میری اطاعت کرو۔ تم بلند یادگاریں بنا کر وسائل کو ضائع کرتے ہو، عمارات کی مضبوطی پر بلا وجہ پیسے برباد کرتے ہو، محکوم قوموں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہو۔ اس اللہ کی نافرمانی سے بچو جس نے تمہیں بیٹے، مویشی، حسین باغات اور بہتے ہوئے چشمے عطا کیے۔ اگر تم نے توبہ نہ کی تو پھر اندیشہ ہے کہ تم پر ایک بڑا عذاب آ جائے گا۔ تو قوم نے حقارت سے اکڑ کر کہا کہ ہمیں نصیحت کرو یا نہ کرو، ہم پر کوئی اثر نہ ہوگا، ہم پر کوئی عذاب نہ آئے گا۔ تو ماضی میں بھی قوموں کو ایسی دھمکیاں دی جاتی رہی ہیں، آخرکار اللہ کا غضب بھڑک اٹھا اور اللہ نے تمام مجرموں کو ہلاک کر دیا۔ تو جگہ جگہ مونیومنٹس قائم کرنا، یادگاریں قائم کرنا، ہے نا، صرف ایک شو آف کے طور پر دکھاوے کے لیے وسائل کو استعمال کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ آیات 141 سے 159 قوم سمود کا تکبر، اس پر بات کی گئی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کو اپنی اطاعت اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی تلقین کی، ان سے کہا کہ غور کرو
کیا تم ہمیشہ خوبصورت باغات اور ٹھنڈے چشموں سے فیضیاب اور طرح طرح کی فصلوں اور کھجوروں سے لطف اندوز ہوتے رہو گے؟ پہاڑوں کو تراش تراش کر آرام دہ گھر بناتے رہو گے؟ نہیں، ایک روز تمہیں ان نعمتوں کا حساب دینا ہوگا۔ لہذا اللہ کی بندگی کرو اور فساد مچانے والوں کی پیروی مت کرو۔ قوم نے ان کی دعوت کو بڑے تکبر سے رد کیا، ان کی بشریت پر اعتراض کیا اور ان سے کوئی معجزہ پیش کرنے کا مطالبہ کیا۔ اللہ نے نشانی کے طور پر ایک پہاڑ سے زندہ اونٹنی برآمد کر دی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو آگاہ کیا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لہذا اس کے کھانے اور پینے میں رکاوٹ نہ ڈالنا۔ اگر تم نے اسے بری نیت سے ہاتھ لگایا تو مارے جاؤ گے۔ لیکن قوم نے کیا کیا؟ قوم نے اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ اب ہلاک کرنے والا تو ایک شخص تھا جس نے کہ اس کی پونچھیں کاٹی تھی، لیکن ریفر ایسے کیا گیا کہ پوری قوم نے ہلاک کیا۔ کیوں؟ کیونکہ جو لوگ اس کی پلاٹنگ، اس کی پلاننگ میں، اس کے ایگزیکیوشن میں شامل تھے، وہ سب اس کے ہلاک کرنے والے وہ مجرم قرار دیے گئے۔ پھر اللہ نے بھی ایک زلزلے کے ذریعے پوری قوم کو ملیہ میٹ کر دیا۔ مطلب جب انہوں نے یہ کیا تھا تو اس کے بعد 3 دن کی مہلت دی تھی ان کو حضرت صالح علیہ السلام نے کہ اس 3 دن میں تم توبہ کر کے اپنے گناہ بخشوا لو۔ لیکن انہوں نے اس بات کو بھی جو ہے نا مذاق میں اڑا دیا۔ اور جو 3 دن بعد جب عذاب کے آثار نازل ہوئے، ظاہر ہوئے، تو پھر جو ہے ان کو پشیمانی ہوئی، لیکن اٹ واز ٹو لیٹ۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ یونس علیہ السلام کی قوم جو تھی، اس کو جب یہ مہلت دی گئی تھی تو اس میں انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا تھا اور اللہ کا عذاب جو ہے وہ ٹل گیا تھا۔ آیات 160 سے 175 قوم لوط کی بے حیائی کا ذکر ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی کہ اللہ کی نافرمانی سے بچو اور میرا کہنا مانو۔ تم ہم جنس پرستی کے بدترین گناہ میں ملوث ہو۔ ہومو سیکشولیٹی تھا نا ان کا گناہ، اس سے باز آ جاؤ۔ قوم نے کہا اے لوط، تم ہمیں نصیحت کرنے سے باز آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں بستی سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ سے مدد کی التجا کی۔ اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام ان کے گھر والوں کو حفاظت بستی سے نکال لیا۔ البتہ ان کی بیوی جو ہے وہ بستی ہی میں رہی۔ اللہ نے اس بستی کو الٹ دیا اور بستی والوں کو کنکریوں کی بارش کے ذریعے نیست و نابود کر دیا۔ پھر آیات 176 سے 191 ناپ تول میں کمی کی سزا، یعنی کہ یہاں پہ جنگل والی قوم یا اصحاب الایکہ، یہ اس قوم کے جرائم کا ذکر ہے، اور یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی مدین جس کا ذکر آتا ہے نا۔ انہوں نے ان سے حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے مطالبہ کیا کہ میری اطاعت کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، ناپ تول میں کمی نہ کرو اور لوٹ مار کر کے فساد نہ مچاؤ۔ قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کو رد کر دیا اور کہا کہ تم آسمان ہم پر گرائی دو۔ اللہ نے ایک اندھیری والے دن جبکہ آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے، مجرم قوم کو بجلیاں گرا کر ہلاک کر دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ قرآن بار بار جو ہے نا تباہ شدہ قوموں کے ذکر کر رہا ہے نا، تو یہ تباہ شدہ اقوام کا آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ سب کا مائنڈ سیٹ، سب کا سوچنے کا انداز، سب کا جو تھاٹ پیٹرن تھا، سب ایک ہی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ قوم عاد 50 سال میں چلی گئی، پھر قوم سمود آ گئی، پھر اگلے 50 سال میں جو ہے وہ قوم لوط آ گئی، اس طرح نہیں تھا۔ ان کے درمیان کئی 100 سالوں کا گیپ تھا، کئی صدیاں گزر جاتی تھی، پھر وہ قوم کھڑی ہوتی تھی اور پھر وہ نافرمانی کرتی تھی اور اس پر عذاب آتا تھا۔ لیکن مائنڈ سیٹ وہی ہے، رسول کا انکار، بات نہیں مان کے دینی، اپنی مرضی چلانی ہے، اپنے نفس کو آگے رکھنا ہے کہ جو مجھے اچھا لگ رہا ہے وہ صحیح ہے، باپ دادا چاہے غلط تھے ان کے ہی کہے پہ چلنا ہے، رسولوں کو نظر انداز کرنا ہے۔ تو بتائیے یہ سارے ایسا تھاٹ پیٹرن کیا آج پریویل کرتا ہے؟ آج ہماری سوچ ایسی ہے؟ آج ہمیں معاشرے میں یہ سوچ نظر آتی ہے؟
बिल्कुल आती है। वन थिंग और दी अदर, सारा इतना अरसा गुजरने के बाद भी, सदियों पे सदियां गुजरने के बाद भी इंसान की अक्ल पर जो पर्दा पड़ जाता है, शैतान उसमें 100% कामयाब है। आयत 192 से 227 कुरान हकीम की अजमत का बयान। अजमत कुरान बताई गई है। कुरान अल्लाह का कलाम है जिसे उसने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कल्ब पर नाजिल किया है। तो सिर्फ अल्लाह, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कानों से कलाम अल्लाह को नहीं सुना, बल्कि आपके दिल पर जो है इसको सब्त किया गया, आपके दिल पर जो है इसको ठुकाया गया, इस कलाम को, है ना। और ये नुज़ूल अल्फाज के साथ वाज़े अरबी ज़बान में हुआ है। तो कुरान का अरबी ज़बान में नाजिल होना ये भी एक मोजज़ा है। इसके नुज़ूल की पेशन गोयां साबिक आसमानी किताबों में भी थी। जो कुरान को अल्लाह का कलाम नहीं मानते वो अजाब से दो चार होंगे। तो कुरान ना किसी काहिन का कलाम है और ना ही शायर का। शायरों की पैरवी करने वाले गुमराह किस्म के लोग होते हैं। क्यों ऐसे कहा? क्योंकि शायर जो है वो हर महफिल का रंग देखकर उसी के मुताबिक शेर कहते हैं ताकि दाद और नजराने वसूल कर सकें। जबकि कुरान जो है वो तो अल हक की तरफ से हक का पैगाम है। कुरान के तो पैगाम बदलता नहीं है, चाहे सामने वाला सुनने के मूड में हो, चाहे सुनने के मूड में ना हो, चाहे उसको पसंद आए वो बात, चाहे उसको पसंद ना आए। कुरान का पैगाम एक ही रहता है, वो महफिल के लिहाज से बदलता नहीं है। तो बुराई और बेहयाई का सोर्स है मोस्टली शायरी। ठीक है, बुराई और बेहयाई का एक तरह से सोर्स है ये। क्यों ऐसा कह रहे हैं हम? क्योंकि आप देखें कि अल्फाज का जादू होता है ना, जो एक शायर अपने अल्फाज से ही खेलता है ना। और अल्फाज का इस्तेमाल इस तरह से किया होता है कि वो जाके आपके दिल पर असर करता है ना। और बात ऐसी की जा रही थी जैसे जमीन आसमान के कलाबे मिलाए जा रहे होते हैं। वो बड़े बड़े दावे करते हैं, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर। अब आप बैठ जाएं एक हीरे को लेकर और एक फूल की पत्ती को, और काटते रहें काटते रहें काटते रहें, कभी कटेगा? लेकिन सुनने में बात बड़ी अपील लगती है। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर। मुझे पता है इसका दूसरा मिसरा क्या है। शेर व शायरी से शौक, वाकई में जब कुरान का इंसान को समझ आने लगता है तो फिर शेर व शायरी जो है वो कोई मायने नहीं रखती उसके लिए। फिर शायरी कहते हैं कि कितने शीरीं हैं तेरे लब के ए रकीब, गालियां खा के बेमजा ना हो। गालियां सुनकर, और नॉर्मल टेंडेंसी क्या होती है कि उससे ज्यादा गालियां सामने से सुनना है। तो ये इस तरह की बात के, तेरी कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, है ना, कि इतनी लंबी जुल्फ कि उसको सर करते करते ही जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो ये सब क्या है? मफरूजे पर, है ना। रियलिटी से इसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता। तो बड़े बड़े दावे करते हैं लेकिन अमल के एतबार से इंतहाई पस्त किरदार रखते हैं। जनरली स्पीकिंग शोरा की बात हो रही है। इसके बरक्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने वाले इंतहाई पारसा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महफिल में एक ही दावत पेश फरमाते हैं और लोगों से किसी अजर के तलबगार नहीं होते हैं, है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि गाँव वसल्लम में को तो जिस बोल देते बात की हैं दावत घंटे को तो देते देर हैं, को लगती है।
سب سے پہلے سات تو اس پر عمل 10-15 منٹ 15 منٹ کی لگتی ہے، کرتے ہیں۔ وہ 5 منٹ میں فری ہو جاتے، 4-5 یونیفارم رات میں کرتی ہوں، 8-9 البتہ کچھ نیک سیرت شاعر بھی ہوتے ہیں جو شریعت پر عمل کرتے ہیں، شاعری کے ذریعے اللہ کا ذکر اور اسلامی تعلیمات کی تبلیغ کرتے ہیں، اور اسلامی شاعر پر اعتراض کرنے والے شاعروں کے خبیث کلام کا منہ توڑ جواب دیتے ہیں۔ تو سارے شاعر ایسے نہیں ہوتے، کچھ اچھے بھی ہیں، اور لیکن اچھے ہونے کی کرائٹیریا کیا ہے کہ جو شریعت پر عمل کرتے ہیں اور شریعت شاعری کے ذریعے اسلامی تعلیمات کی تبلیغ کرتے ہیں۔ مطلب اگر آپ کو الفاظ کا استعمال کا الفاظ پر عبور اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یار، تو اس کو پھر آپ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے استعمال کریں نا، تو وہ اس کا بہترین مصرف ہوگا پھر۔ پھر سورہ نمل، پہلے بھی آپ کو شاید بتایا ہوگا، میم کے اوپر سکون ہے، یعنی ساکن کا نشان ہے، میم پہ زبر کے ساتھ مت پڑھیے گا، نمل نہیں، نمل، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی بے مثال قدرتوں کا بیان ہے اس میں۔ آیات 1 till 14 قرآن کن کے لیے ہدایت ہے یہ بتایا گیا کہ قرآن کریم ایک واضح کتاب ہے جو ان مومنوں کے لیے ہدایت ہے جو نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور آخرت کے واقع ہونے پر پختہ یقین رکھیں۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے دنیا کی عارضی لذتیں مرغوب کر دی جاتی ہیں، روز قیامت ان کے لیے بدترین عذاب ہوگا۔ آپ کو یاد ہے ہم نے خسارے پر بات کی تھی نا، خسارہ مینس ٹوٹل لاس، ہے نا۔ تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے نا ان کے لیے دنیا میں خسارہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا جتنی بھی مل جائے وہ تو ایک دن چھوٹ ہی جائے گی نا، تو اس لیے خسارہ کہا گیا ہے۔ تو دنیا میں وہ خاسر ہوتے ہیں، خسارہ اٹھانے والے، اور روز قیامت ان کے لیے بدترین عذاب ہوگا، یعنی کہ وہ اخسر، ہے نا، سپرلیٹو ڈگری، اس سے بھی زیادہ بڑا نقصان، اس سے بھی زیادہ بڑا نقصان کیوں آخرت میں ہوگا؟ کیونکہ وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں کا نقصان از ایکسٹریم لاس، اور ایسا نقصان کہ جس کے بعد کوئی فائدے کی امید نہیں ہے۔ دنیا میں اگر خسارہ اٹھا رہا ہے کوئی آخرت پر ایمان ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو ایمان کی توفیق دے دے، ہے نا، اور اس کا خسارہ جو ہے وہ منافع میں تبدیل ہو جائے۔ لیکن جو آخرت میں خسارہ اٹھانے والا ہے تو وہ تو اخسر ہے نا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ظہور نبوت کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر مدین سے مصر آ رہے تھے کہ اللہ نے ان پر وحی نازل کی اور واضح نشانیاں دے کر قوم فرعون کے پاس بھیجا۔ قوم فرعون نے نشانیوں کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ معجزات ہیں، البتہ سرکشی کرتے ہوئے انہیں جادو کہہ کر جھٹلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں برے انجام سے دوچار کیا۔ آگے آیات 15 سے 31 حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، ان پر اللہ کا جو فضل تھا۔ بند کر دی، میں نے کہا دوپٹہ کر دیتی، مجھے پہننا ہی رہا۔ مائک کا خیال رکھیے پلیز۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ کے فضل کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ انہیں اللہ نے ایسے لشکر عطا کیے جن میں انسانوں کے علاوہ جنات اور پرندے بھی شامل تھے۔ تو انہیں سلیمان علیہ السلام جو ہے نا، اس کو اللہ کا فضل کہہ رہے ہیں، اپنی قابلیت نہیں سمجھ رہے کہ یس آئی ڈیزروڈ اٹ، نہیں، جو اللہ نے کیا وہ اللہ کا فضل ہے۔ پھر انہیں پرندوں اور حشرات الارض کی بولیوں کی سمجھ دی۔ ایک روز جب ان کا لشکر ایک ایسی وادی سے گزرا جہاں چونٹیوں کی کثرت تھی، تو ایک چونٹی نے پکار کر دیگر چونٹیوں سے کہا کہ اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل دے۔ تو ایک چونٹی نے پکار کر کہا، تو وہ جو چونٹوں کی جو لیڈر ہوگی، جو ملکہ ہوگی، اس نے تمام چونٹیوں کو کہا کہ تم اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں، جو زندہ ہوتا ہے نا وہ دوسروں کی فکر کرتا ہے۔ اس چونٹی نے اپنے پوری برادری کی فکر کی اور سب سے کہا، ورنہ خود ہی ایک طرف ہو جاتی۔ نو بند رکھو۔
اقصیٰ آپ کا مائک بار بار کھل رہا ہے، پلیز. تو چونٹیوں نے ایک چونٹی نے پکار کر دیگر چونٹیوں سے کہا کہ اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ. اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو زندہ ہوتا ہے نا، وہ سب کی فکر کرتا ہے، اپنی بھی کرتا ہے اور دوسروں کی بھی کرتا ہے، دوسروں کے لیے بھی خیر خواہ ہوتا ہے نا. اب وہ چاہے افراد کا معاملہ ہو، چاہے اقوام کا معاملہ ہو، جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ خیر خواہ ہوتی ہیں اپنی. جو زندہ فرد ہوتا ہے وہ اپنا اور اپنے سے متعلق لوگوں کا خیر خواہ ہوتا ہے، ویل وشر ہوتا ہے. اس کی یہ پکار سن کر، اس چونٹی کی پکار سن کر، حضرت سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے اور اللہ کا شکر ادا کیا. کیوں ہنس پڑے؟ کیوں مسکرائے سلیمان علیہ السلام؟ ایک تو اس پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو یہ دسترس دی تھی کہ وہ ان کے زبان سمجھ سکتے تھے. پھر اس چونٹی کی دانش مندی دیکھ کر، ہے نا، اس کی خیر خواہی کا جذبہ دیکھ کر، اور سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے لیے جو اس نے خوش گمانی کا مظاہرہ کیا. وہ کیا کیا چونٹی نے؟ اس نے یہی کہا نا، اس نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل دے، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ تم یہاں پر ہو. پتہ ہوتا تو وہ یہ نہ کرتے. تو اس نے جو یہ خود خوش گمانی کی، اس پر وہ مسکرا اٹھے اور اللہ کا شکر ادا کیا. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ ہدہد نامی پرندہ بغیر رخصت کے غائب ہے. انہوں نے فرمایا کہ اگر وہ کوئی معقول عذر لے کر نہ آیا تو اسے سزا دی جائے گی. تو سلیمان علیہ السلام کی کہا جاتا ہے کہ مطلب ان کی تو حکومت جو ہے وہ جنوں پر اور یہ جو پرندے تھے اور یہ جو حشرات تھے ان سب پر تھی نا. تو باقاعدہ وہ ایک اسمبلی ہوتی تھی اور جس پر کہ وہ سب کی خبر گیری کرتے تھے. تو کچھ ہی دیر میں جو ہے نا ہدہد آ گیا اور اس نے بتایا کہ وہ یمن میں سبا نام کی ایک قوم دیکھ کر آیا ہے. اس کی حکمران ایک ملکہ ہے جس کے پاس ہر نعمت اور خاص طور پر انتہائی نفیس اور قیمتی تخت ہے. وہ قوم اللہ کے بجائے سورج کو معبود مانتی ہے. اب ہدہد کیسا پرندہ ہوتا ہے؟ بہت بڑا، بہت چھوٹا، کیسا؟ تصویر چھوٹا سا ہوتا ہے. تصویر میں، ہاں بالکل ایک چڑیا کی طرح سے ہوتا ہے نا، سمور لائک چڑیا کی طرح سے ہی ہوتا ہے. تو سلیمان علیہ السلام اس حدود کی بات جو وہ انفارمیشن لے کر آئے اس کو سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی پر انہوں نے پھر ایکٹ بھی کیا. تو ہو سکتا ہے کہ کبھی کوئی آپ سے چھوٹا آپ کو کوئی پتے کی بات بتا دے، سنا کریں. وہ چاہے آپ کا بچہ ہو، چاہے آپ کے ماتحت ہو. ہم ڈسریگارڈ کر دیں، تمہیں کیا پتا، چھوڑو. نہیں، سن لیا کریں، ہو سکتا ہے کوئی کام کی بات بتا رہے ہیں. وہ یمن میں سبا نام کی ایک قوم کو دیکھ کر آیا. اب یہ جو تھے سلیمان علیہ السلام تو فلسطین میں تھے، اور وہ یمن، سبا جو ہے وہ یمن کا علاقہ ہے. وہ تقریباً 1500 کلومیٹر کا ڈسٹینس بنتا ہے. تو اتنی دور گیا اور وہ خبر اور وہ خبر لے کر آیا، ہے نا. پھر اب جو ایکچوئل جو آیات ہیں وہ آپ نے اگر ترجمہ سنا ہوگا، پڑھا ہوگا اور مصحف آپ کے سامنے ہوگا تو آپ دیکھیں کہ وہ اس نے بہت ڈیٹیل میں ایک پورا ڈسکرپشن دیا ہے نا. ایک بہت اچھا، ایک چیز کو کہنا چاہیے نا کہ اس کا آبزرویشن، حدود کا بہت کین آبزرویشن تھا. اس نے بہت ایک ڈیپتھ کے ساتھ اینالائز کیا. وہ قوم اللہ کی بجائے سورج کو معبود مانتی. پہلے تو اس کو یہ حیرت ہوئی کہ اس جگہ کی حکمران جو ہے نا ایک ملکہ ہے نا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے حوالے اپنا خط کیا کہ جا کر ملکہ سبا کو دے آؤ. ملکہ سبا کو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ملا تو اس نے فوراً اپنی ریاست کے تمام عمائدین کو جمع کیا، جو اس کے جو منسٹرز تھے ان کو جمع کیا. انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پڑھ کر سنایا.
اور اس خط میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے قوم سبا کو پیغام بھیجا تھا کہ میری اطاعت قبول کر کے میرے دربار میں حاضر ہو جاؤ۔ تو اس سے ہم کو دعوت تبلیغ کرنے کا طریقہ پتہ چلتا ہے کہ کسی کو انوائٹ کرنا ہے تو کس طرح سے، خط کا آغاز کیسے ہوا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اور پھر اپنی آئیڈینٹی بتانا، اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرنا کہ میں کون ہوں۔ کسی سے بھی جب آپ بات کر رہے ہیں، کسی کو آپ کوئی میسج دے رہے ہیں، تو یہ پروٹوکول فالو ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جو بات کرنی ہے ٹو دا پوائنٹ، وہ بات ادھر ادھر کی گھما پھرا کے بات نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ تو فوراً نے کہا کہ میری اطاعت قبول کر کے میرے دربار میں حاضر ہو جاؤ، تو دین کی دعوت دی ان کو، ہے نا۔ آج ہم لوگوں کو انوائٹ کرتے ہوئے ہی تو ڈرتے ہیں، دین کی طرف انویٹیشن دیتے ہوئے پتہ نہیں وہ کیا سوچے گا۔ آپ کا کام ہے انوائٹ کرنا، سامنے والا کیا رسپانس دیتا ہے، نن آف یور بزنس، ٹھیک۔ تو 4 جانوروں کو مارنے سے منع کیا گیا ہے، اس میں سے ایک حدود بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے جس میں کہ چونٹی، ہدہد، شہد کی مکھی، اور ایک لٹور۔ لٹور مجھے نہیں پتا انگلش میں اس کو کیا کہتے ہیں، بٹ وہ چڑیا سے ایک بڑا پرندہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان چاروں کو مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ آیات 32 سے 44 ملکہ سبا کا قبول اسلام، اس پہ بات کی گئی ہے۔ ملکہ کی مشاورت کا ذکر ہے۔ تو جو اچھے لیڈر کی صفت ہوتی ہے نا، کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر کام مشورے سے کرتا ہے۔ کوئی حکومت، کوئی آرگنائزیشن کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ مشاورت کا عمل نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ملکہ نے اپنے جو منسٹرز تھے عمائدین سے، ان سے پوچھا کہ ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کے پیغام کا جواب کس طرح دیں۔ تو ان کے جو منسٹرز تھے وہ بھی مطلب ایک بہت، ملکہ سبا کی جو ایک حکومت ہے وہ بھی آپ دیکھیں کہ بہت ہی ڈسپلن حکومت ہم کو پتہ چلتی ہے۔ یہ جو جو ان کے منسٹرز تھے، انہوں نے کہا کہ ہم پوری قوت سے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ حکم کریں، آپ بتائیے کرنا کیا ہے۔ انہوں نے اپنی پوٹینشیلٹی بتا دی، لیکن پھر the final decision rests upon the leader۔ فائنل کیا کرنا ہے وہ لیڈر بتائے گا، یہ نہیں ہے کہ آپ نے مشورہ دے کے آپ کہیں کہ بھئی ہماری بات نہیں مانی، اب ہم بیک آف ہو جاتے ہیں، نہیں۔ انہوں نے بتایا، کہا کہ آپ بتائیے کیا کرنا ہے۔ ملکہ نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی کو فتح کرتے ہیں تو بستی کو اجاڑ دیتے ہیں۔ وہ اپنے سراؤنڈنگ میں جو دیکھتی رہی ہے تو اس نے ایکسپیرینس بتایا، اور بازنیر لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ میں ذرا چند تحائف بھیج کر اس بادشاہ کے مزاج کا اندازہ لگاتی ہوں کہ آیا وہ دنیا پرست ہے یا نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے بھیجے ہوئے تحائف جو تھے وہ لوٹا دیے۔ تو ملکہ کو اندازہ ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ عام بادشاہوں سے مختلف ہیں۔ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور مشرکانہ عقائد سے توبہ کی اور اسلام قبول کر لیا۔ دوسری طرف انہوں نے جو ہے ملکہ کے تخت کو اس کے آنے سے پہلے منگوا لیا اور اس میں کچھ تبدیلی کر دی، مگر وہ پہچان گئی، اور بعد میں جو ہے شیشے کے محل میں داخل ہوتے وقت وہ مغروب ہو گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ جو ہیں بادشاہ سے بڑھ کر نبی بھی ہیں، اور اسلام قبول کر لیا۔ وہ اس وقت کی آپ دیکھیں نا کیا ٹیکنالوجی ہوگی، ورنہ آپ گلاس سرفیس اگر دیکھیں تو اس پہ شائن آتی ہے، پانی کی اپنی شائن ہوتی ہے، لیکن وہ کتنا کرسٹل کلیئر ہوگا کہ بالکل اس کو لگا کہ وہ پانی ہے جبکہ وہ گلاس فلور تھا۔
جو یہ چونٹی کی گفتگو سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوا تھا نا کہ اللہ نے مجھ پر کتنا بڑا انعام فرمایا ہے، تو آپ دیکھیں کہ جنت، ہم نے کہا نا کہ شکر گزاری کا جذبہ انسان کو جو ہے نا اور اللہ کے قریب کر دیتا ہے. تو جنت ہے تو مومنوں کے لیے، لیکن اس میں بھی کوئی اللہ کی رحمت کے بغیر داخل نہیں ہو سکے گا. بخاری مسلم کی حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدھے سیدھے اور حق کے قریب رہو، اور یہ بات جان لو کہ کوئی شخص بھی صرف اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا. تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں بھی اس وقت تک جنت میں نہ جاؤں گا جب تک اللہ کی رحمت مجھے اپنے دامن میں نہیں ڈھانپ لے گی. تو صبر اور شکر کی صفت انسان کو اللہ سے قریب کر دیتی ہے، اور جو انسان اللہ سے قریب ہوگا تو یقین ہے، امید ہے انشاءاللہ اللہ سے کہ اللہ راضی ہو جائے گا ہم سے انشاءاللہ. پھر آیات 45 سے 58، اس میں جو ہے قوم سمود کی سازش اور اس کا انجام بیان کیا گیا ہے. قوم سمود کی بدبختی کا ذکر ہے. حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی. قوم نے اس دعوت کو بڑی حقارت سے ٹھکرا دیا اور حضرت صالح علیہ السلام سے عذاب لانے کا مطالبہ کیا. اس بدبخت قوم کے 9 سردار تھے. انہوں نے طے کیا کہ ہم رات میں حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پر حملہ کر کے انہیں اور ان کے تمام اہل خانہ کو ہلاک کر دیں گے، اور بعد میں اس جرم کا اعتراف کرنے سے انکار کر دیں گے. اللہ نے ان کے ناپاک منصوبے کو ناکام بنایا اور ایک زلزلے کے ذریعے پوری قوم کو تہس نہس کر دیا. تو اس میں یہ بھی بیان ہوا کہ ہم جنس پرستی کا جرم نا، ہومو سیکشولیٹی، تاریخ انسانی میں سب سے پہلے قوم لوط نے اس کا آغاز کیا تھا. حضرت لوط علیہ السلام نے جب انہیں اس جرم سے باز آنے کی تلقین کی تو انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام ان کے اہل خانہ کو بستی سے نکال باہر کرنے کی دھمکی دی. تو اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام ان کے اہل خانہ کو بستی سے بحفاظت نکالا اور پھر بستی کو الٹ دیا. اس کے بعد اس بستی پر کنکریوں کی بارش برسائی تو پوری قوم تباہ ہوئی، اور ان کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی عذاب کا شکار ہوئی، کیونکہ اس کی ہمدردیاں اس فاسق قوم کے ساتھ تھیں. تو آپ دیکھیں کہ اللہ کی نافرمانی ظلم کا سبب بنتی ہے، کہ جو نافرمان ہوتا ہے وہ ظالم بھی ہوتا ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ اگر ایک گھر کا ایٹماسفیئر ہے، شوہر بیوی پر ظلم کرتا ہے، تو اس گھر میں پھر اللہ کی برکتیں نازل نہیں ہوں گی. یا ماں باپ بچوں پر ظلم کر رہے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، اینڈ ریزلٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ بچے ان گھروں سے بھاگ جاتے ہیں، واپس آنے کا کبھی سوچتے بھی نہیں پھر. تو ظلم کسی بھی طرح کا ہو وہ کبھی خیر لے کے نہیں آ سکتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نافرمانی سے بچائے. آمین. تو الحمدللہ ہمارا سکھانا مکمل ہوا. بتائیے، کوئی شیئر کریں یا کوئی سوال ہے کچھ؟ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی، یہ بات نا جو ابھی آپ نے بتائی ہے نا سلمان علیہ السلام کے حوالے سے، کہ بڑا چونٹی بولیے. کے بارے میں آپ نے بتایا، چونٹی کے بارے میں آپ نے بتایا نا، جی جی. تو احساسات کی آپ نے بات کی، تو ہاں. یہ بہت اچھی بات لگی مجھے کہ ہوں. جانتے میں بھی احساسات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کا خیال کیا ان چونٹیوں نے، تو ہاں. یہ بات مجھے بہت الحمدللہ. جی. پسند اور ہے. جی باجی، میں یہ کہوں گی کہ وہ جو آپ نے کہا نا کہ کوئی بھی معاملہ جیسے ہم کرنا ہو تو مشورہ جو ہے وہ ضروری ہے نا، ہوں. سب کا مشورہ لے کے پھر آپ ایک کام اس کو انجام دینا، تو وہ صحیح زیادہ اس میں برکت بھی ہوتی ہے اور صحیح فیصلہ بھی ہم کر پاتے ہیں. صحیح بات ہے، کیونکہ آپ ایک اینگل دیکھ رہے ہوتے ہیں، سامنے جو مشورہ دے رہا ہو سکتا ہے وہ آپ کو دوسرا اینگل دکھائے اس کا، تو جی آپ کا آؤٹ لک بھی براڈ ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جی. اور
जी रिजवाना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, सकीना बाजी। हाँ ये सूरह शौरा में अभी पहली आयतों में इस्लाह की नरमी के लिए बारे में आपने बताया। तो इसमें है कि अल्लाह ताला ने इस्लाह के लिए ये महीना ही हमारे लिए दिया है, लेकिन इसमें हम्म, हमारी अल्लाह की यही है कि इसमें हम अपनी इस्लाह कर लें, पूरे महीने में हम अपने आप को तैयार करें, बिल्कुल। अपनी जो भी इस्लाह कर सकते हैं तो उसमें इस्लाह करते हैं। हाँ, और क्योंकि हालांकि जी। तो उस पतन पे इस महीने में तो हम लोग जो अपनी इस्लाह करने की कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला हमें उस पर साबित कदम रखे हम्म, परवरदिगार, क्योंकि पूरा साल गुजरता है तो पता नहीं कहाँ रास्ता भटकते हुए कहाँ तक पहुंचे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने दोबारा हमें रमजान दिखाया। अल्लाह हम्म, ताला हमारे गुनाहों को माफ फरमाए और हमें बिल्कुल इस्तिकामत सही है दे। कि अभी हमारा ईमान का लेवल बहुत हाई होता है अल्हम्दुलिल्लाह रमजान में। तो उसी में ही जो है हम अपने आप को जो है अल्लाह के आगे बख्शवा लें, और फिर ये जो फीलिंग है उस पर साबित कदम रहें। बिल्कुल। तो गुनाह तो होते हैं, क्योंकि लेकिन फिर फौरन अल्लाह की तरफ हम्म, रुजू करना है। जी जी सर, क्योंकि किसी ने यही कहा था कि देखिए अल्लाह ताला, किसी का यही कहना था कि मतलब अल्लाह ताला ने हमें रमजान दी और रमजान में हमसे कहा कि अपनी बख्शिश करवा लो। हम्म, मतलब पूरा उसमें इतनी बड़ी कि अल्लाह ताला हमें देते ही देते जा रहे हैं ना, हर चीज से सही बात। हमसे मांग क्या रहे हैं। बेशक। अल्लाह ताला की नेमतें ही नेमतें हैं, और इसमें भी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि देखो ये करोगे, इसमें फायदा भी हमारा है। हालांकि रोजे में नमाजों में जो भी है जी। सारी चीजें हमारे फायदे के लिए हैं, मगर इसमें अल्लाह ताला ने फिर भी हमारी बख्शिश के साथ रखती है। सही। जी। अच्छा, एक और बात मैंने पूछनी थी कि कल्बे सलीम के लिए आपको फिर क्या जी। करना होगा। जी जरा काइंडली बता दें। नेकियों में तो आपको जल्दी करनी होगी कि फस्ताबिकुल खैरात, और और क्या हो उस तरह के इंसान को खुद कल्ब फील हो के सलीम हो जिस पर कल्बे। न गुनाहों की आलूदगी हो और न ही गफलत के पर्दे हों, है ना। तो गुनाहों से बचना है, और गफलत के पर्दे हटाने के लिए क्या करना होगा? कुरान से चिमटना है, कुरान से ताल्लुक मजबूत करना है ना। जी तो कुरान के जरिए आपको, इंसान को अपना आप नजर आता है ना। कुरान एक आईना है जी जी जिसमें कि इंसान जी अपने आप को असेस करता है कि मेरे अंदर क्या है। जैसे आप एक आईने में देखते हैं कि आपको अपनी शॉर्टकमिंग्स पता चलती हैं कि अच्छा ये सही नहीं है, ये है, यहाँ पे कोई दाना हो गया, यहाँ पे ये आ गया, ये हो गया, है ना। तो आप उसको फिर चेकआउट करते हैं। तो कुरान जब पढ़ता है इंसान तो वो अपना मुहासबा करे, और फिर अपने आप को जो है ना उसके मुताबिक इस्लाह करे अपनी, तो वो कल्ब सलीम है, सलामती वाला। जी। कोशिश तो हम अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गलती हमसे होती रहती बिल्कुल। हाँ, तो कौन परफेक्शन के लेवल पे कौन पहुंचा है? है। जी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जो कि एक परफेक्ट मॉडल थे, पर बाकी कोई इंसान तो उस लेवल को नहीं पहुंच सकता। तो कोशिश जी ही जी। करनी है। परफेक्शन तो हाँ जी रिक्वायर्ड ही नहीं है हमसे। अल्लाह ताला ये तो कहेगा ही नहीं कि परफेक्ट बनकर आए हो एक नहीं, है ना। तो यही है कि जी कोशिशें देखी जाएंगी और कोशिशों की कदरदानी होगी कि कोशिश पुरखुलूस तरीके से की थी, और रास्ता तरीका सुन्नत वाला अपनाया था, बस ठीक है। अप टू द मार्क हुए नहीं हुए, कोशिशों की कदरदानी की जाएगी। जी। जी। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, शुभ। जी मैं ये कहूंगी कि जैसे हम घर की सफाई रोज करते हैं हर चीज, और रमजान आने से पहले हम्म, सफाइयाँ धुलाइयाँ करते हैं, तो हम्म, ये महीना हमारी दिल की और रूह की सफाई का भी एक अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है कि हम्म, आप अपने दिल को रिफ्रेश करके पूरे साल के लिए उसको एक गाइडलाइन करके, और हर चीज जो हमने रिफ्रेश करके और डाउनलोड किए उसको पूरा साल यूज करें। हम्म। बिल्कुल ऐसा ही होता है, तो क्योंकि इस वक्त हमारे जो भूख और प्यास जी खाने और पीने से मना किया गया है, तो जब जिस्मानी तकाजे जो हैं वो हमारे साइड लाइन होते हैं, तो फिर रूहानी तकाजे हम ज्यादा उस पर फोकस कर सकते हैं, जो बाकी 11 महीनों में नहीं करते, है ना।
تو اس میں روح کے تقاضوں میں تو آ ہی جاتا ہے، یہ قرآن ہی روح کی غذا ہے، تو بالکل جتنا بالکل، قرآن لیکن اپنے اندر سمو آج سکے کل تاکہ بالکل چلتا رہے۔ چلتا رہے۔ اور ایک اور بات تھی کہ جیسے آج کل کی نیو جنریشن کہتی ہے کہ ساس سسر کی خدمت کرنا جو ہے ہم پر نہیں ہے، قرآن شریف میں آیا ہوا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ جب ہمیں پڑوسوں کے حقوق کے لیے اتنا کہا ہوا ہے اور ضعیف اور بزرگوں کی عزت احترام اور خدمت کے لیے کہا ہوا ہے، تو ساس سسر بھی اسی زمرے میں آ جاتے ہیں۔ لیکن بات وہ یہ کہ تھنکنگ اور اپنے نفس کے اس کے پیچھے کہ ہمیں کرنا نہیں پڑے، تو اس لیے وہ قرآن شریف کو اور حدیثوں کو آگے لا دیتے ہیں کہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ قرآن بڑا قرآن میں تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ ساس سسر کی خدمت نہیں کرنی چاہیے، وہ اس کو جی غلط جی انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے اگر کوئی کہہ رہا ہے۔ جی جی دوبارہ ریجوائن کیجیے، یہ ٹائم اوور ہو رہا ہے، پلیز پلیز ریجوائن۔ شبانہ آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ جی میں ہوں۔ جی، تو قرآن میں ایسا کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ ساس سسر کی خدمت نہیں کرنی ہے۔ ابھی ہم نے وہ آیت جی دیکھی کہ جو رشتے بنائے اللہ تعالیٰ نے، سحر پہ ذکر آیا ہے، تو جب رشتے بالکل اللہ تعالیٰ نے بنائے تو ان کے تقاضے پورے کرنے ہیں بالکل۔ اور حدیث میں بھی ایز سچ کوئی نہیں ملتا کہ نہیں ماں باپ کی وہ نہیں کرنی، وہ یہ بات جو ہے نا ایک بازگشت کے طور پہ چل رہی ہے نا، وہ اس طرح سے ہے کہ مطلب شوہر اپنی ذمہ داری کی، اس کے ماں باپ اس کی ذمہ داری تو ہے نا، وہ جی سائڈ لائن کرتے ہوئے بیوی کے اوپر ڈال دے کہ نہیں تم نے ان کو دیکھنا ہے، تم نے ان کو کرنا ہے، اور اپنی ذمہ داری سے بیک آف ہو جائے۔ اس چیز کو سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ ذمہ داری تو اس کی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ اب وہ بالکل ہی بہو بیگم جو ہے وہ ہاتھ جھٹک کے جو ہے نا ایک کونے میں ہو بالکل جائے کہ یہ تو تمہارا سارا تمہارے اوپر ہی ہے۔ غلط، ہاں بالکل آج وہی کل بات ہے نا باجی ایک جو دین ہمارا وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، ایک جو میاں بیوی ہیں ان کو ایک پرائیویسی ملنی چاہیے، اور چونکہ کچن جو ہوتا ہے ایک جہاں پہ کہ ایک وہ چلتا ہے ایک معاملہ ڈفرینس آف اوپینین اور کلیش آف انٹرسٹ جو چل رہا ہوتا ہے، وہ جگہ ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے ایک الگ شوہر کو چاہیے کہ الگ پرووائڈ کر دے اس کو، کہ جہاں پہ کہ وہ اپنا اور شوہر کا اور کر سکے، لیکن دیٹ ڈزنٹ مین کہ اس کو جو ہے نا ایک وہ ہتھیار بنا کر اور اس کو جو ہے وہ آپ ایکسپلائٹ کریں کہ نہیں یہ تو چیز اس طرح سے ہے، اور آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ کس وجہ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں، ہے نا، کہ آپ اپنے جو ہے اخلاقی ذمہ داری سے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کرنا چاہ مطلب رہے یہ کہ غلط یہ ہیں۔ چیز چل رہی ہے ہمارے معاشرے میں۔ جی شبانہ، یہی وہی میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو چیز ہے یہ غلط پوائنٹ آف ویو سے نیو جنریشن اسپیشلی سمجھنے میں غلطی ہے، غلط انٹرپریٹیشن کی گئی ہے، اور اس کو پھر جو ہے نا اپنا نفس پرستی کا اور زیادہ وہ چڑھا کر اور پھر وہ کہا گیا ہے کہ نہیں ہے ہی نہیں، کرنا ہی نہیں چاہیے، بالکل بھی نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسلام تو بالکل بہت ہر دن بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں سے پیار کرنا، اور وہ بڑے چاہے آپ کے بالکل، خونی رشتے ہیں یا آپ کے سسرالی رشتے ہیں اور یا حقوق کوئی بھی ہے۔ العباد میں شامل ہو جاتی ہیں یہ باتیں، حقوق بالکل العباد۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور چلیں ٹھیک ہے، پھر ہم کرتے ہیں۔ وما علينا إلا البلاغ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔